معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ دستے
صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین
So, सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि सर सेशन का टाइम 1 बजे का है। अब सर आप देख लें कि 4 बज गए हैं और इट इज़ बिकमिंग अ डेली रूटीन जी। सर मैं मानता हूँ कि इस रूटीन को तोड़ने के लिए थोड़ी सी तकालीफ ज़रूर होंगी, पर अगर एक दफ़ा आप फैसला कर मैं लें ऐसा करता हूँ जी, देन आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। आई वॉज अवेलेबल इन द चेम्बर्स सिंस 1:30, 2 बजे का टाइम था। तो बोथ द चीफ विप्स प्लीज़ आप तकलीफ ये करें कि आप इंश्योर करें, बोथ द चीफ विप्स, that tomorrow we start the session at time. I kept on waiting for the numbers of the members, so it doesn't look nice that if I just come in and sit and the session is for one reason or another. It was the members, those who are not here. The chief whips are duty bound to ensure the presence on time. आप ये please करें. It is your office's concern, and Qureshi Sahab has rightly pointed out, we are sitting almost 2 hours late than the proposed time. तो कल आप इंश्योर करेंगे कि हम वक्त पे शुरू करें इसे. Thank you जी. कोई चीफ विप साहब की बात को भी लाइटली लेता है। आई थिंक टू बिगिन विद वी शुड जस्ट स्टार्ट, जो आपने टाइम दिया हो 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे दें बस। सर होता भी यही कुछ ही है। अच्छा सर, दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि सर आपके नोटिस में होगा सेनेटर चौधरी इजाज़ साहब इज़ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, एन ओल्ड पर्सन, और बेचारे बीमार भी हैं सर, उनके 3 स्टंट्स भी डले हुए हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर सर चेयरमैन सेनेट साहब ने किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस भी आई इस्लामाबाद से, बट क्योंकि जो जेल है हमारी ये फॉल्स अंडर द पंजाब गवर्नमेंट, सर ही वाज नॉट हैंडेड ओवर। मेरी सर हमारे भाई हैं, निहायत काबिल एहतराम है मिनिस्टर फॉर लॉ, रिक्वेस्ट ये है कि एक तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें सब दोस्तों को, और प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि ये अगली दफ़ा इस तरह ना हो सर। थैंक यू सर। मैं आई एम नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द डिटेल्स। जो आप किन की बात कर रहे हैं? इजाज़ साहब सर, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुए थे फ्रॉम जी। अच्छा, देन क्रेश साहब तशरीफ रखेंगे। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, the production order issued by the Senate has its own jurisdiction, and this is their production order. शायद सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सका। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ठीक। इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पर कोट लखपत पहुँच गई उनको लेने के लिए, ठीक। बट ही वॉज नॉट हैंडेड ओवर। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती है जेल। तो ये मैंने यही कहा। सवाल है सर। अच्छा, दुरुस्त फरमाया आपने, तो तशरीफ रखेंगे। अब दिस इज एन ऑर्डर पास्ड बाय द चेयरमैन सेनेट, एंड इट इज अ वेरी sacrosanct order. The chairman senate's order, for instance, that if that order is issued and I am the person who has to execute it, I will execute it religiously because it's chairman senate's order. और अगर चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर पे कोई कंप्लाइंस नहीं होती तो चेयरमैन सेनेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट मैटर। जी जी, दैट इज देयर। जी प्लीज नहीं, दिस कैन नॉट गो ऑन। आप तशरीफ रखेंगे प्लीज। मैं सिर्फ 1 सेकेंड प्लीज, सर आप बैठेंगे। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट भाईजान, प्लीज। जी, अब वक्फा सवालात शुरू होता है। आज के एजेंडा पर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स से मुतल्लिक सवालात पूछे जाएंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर नॉट राइटिंग द वर्ड महकमा। कम अज़ कम आपने गैर आइनी और गैर कानूनी काम लिखने की हद तक तो ठीक कर दिए। ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर में डिपार्टमेंट हो सकता है खालिद साहब, बट नॉट विद यू इन द असेंबली। यहां भी दुरुस्त कर लें इसे भले से। जी सर, आई हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन। मैंने वक्फा सवालात शुरू कर दिए सर। अगर तो कोई रूल्स के बारे में बात है तो राजा साहब फिर जरूर करें। कि आज डिपार्टमेंट नहीं लिखा और कल भी ये बात अधूरी रह गई थी। अगर आप इसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लें, रूलिंग देना आपका इख्तियार है,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 73 के प्रियम्बल में तीसरे पैरे में वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज द पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये सर प्रियम्बल का तीसरा पैरा सर। पेज कौन से? ये सर इंडेक्स के बाद फर्स्ट पेज आता है सर, जिसे आप दिबाचा मुकदमा या प्रियम्बल कहते हैं, उसका तीसरा पैरा सर, तीसरी लाइन। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जी सर, प्रियम्बल पढ़ रहे कॉन्स्टिट्यूशन हैं? ऑफ पाकिस्तान का प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ। जरा पढ़ें। इस तीसरे में सर वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। उसके बाद सर ये 141 139 बी और अच्छा, ये पहले आपने प्रियम्बल पढ़ा है? जी सर प्रियम्बल पढ़ा सर। और प्रियम्बल में आप पढ़ रहे हैं पैरा प्रियम्बल 3, जी सर, और नंबर आप 3 पढ़ रहे हैं? प्रियम्बल का तीसरा पैरा सर। आप पढ़ रहे हैं वेयर इन द स्टेट शेल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल। अब सर 139 बी 2 पे आए सर। 139 2 सर। जी। So the provincial government shall by rule specify manners in the which orders of the other instruments made the execute in the name of governor shall be indicated in the validity of any orders. Instrument action shall not be questioned in court ground in it was not made certain governors. इसके साथ आगे सर 41 में कि ये 41 में इनका मजलिस शूरा ये एग्जीक्यूटिव फेडरल प्रोविंशियल लॉज, इसके लिए आप बाई लॉज जो हैं वो जब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बाई लॉज बनाए हैं सर और उसमें डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री को डिक्लेयर किया है, तो सेम इसी प्रियम्बल के तहत ये तीसरे पैरे के तहत इस 39(2) और 139 और 141 के आप ये तहत। कह रहे हैं, जी सर। इफ आई हैव राइटली अंडरस्टूड, सर आप ये कह रहे हैं कि प्रियम्बल का पैरा 3, सर Preamble's para 3 stipulates that all the executive power and authority through the chosen representatives, सर meaning by elected representatives, राइट सर right? जी सर। फिर आप कह रहे हैं 139(3) सर, फिर 139 रेलेवेंट 139(3) सर रेलेवेंट। आप 133 जी सर। 139 का 3 ले रहे हैं। जी सर। The provincial government Government shall shall also the also allocation of make the transaction rules to its business. for the allocation and transaction of its businesses. सर और साथ आप 2 भी पढ़ रहे हैं, जी सर। और आप ये कह रहे हैं कि all executive actions of the provincial government shall be expressed to be taken in the name of the governor. सर तो अब आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? मेरा सर इस पे मौक़िफ़ है कि ये जो डिपार्टमेंट वाले ये तो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ही आइन की वायलेशन है, और ये तो बहुत बड़ी मैं समझो 72 साल से गलती है कि इसके लिए लाजमी प्रियम्बल ये कहता है कि आप इसमें जो पावर्स हैं इलेक्टेड अथॉरिटी के थ्रू, तो वो तो पब्लिक रिप्रेजेंट फिर मिनिस्टर हुआ ना सर, फिर सेक्रेटरी तो ना हुआ, तो दे शुड बी गवर्नमेंट सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसमें रूलिंग आप रिजर्व कर लें चाहे जब सर आप नहीं, देखिए मैं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा राजा साहब, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम पब्लिक ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम पब्लिक ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर इवन sitting in this chair where I am sitting today. I was public on this point in the speakers conference. I held a law reforms committee, and in that committee I even went to those articles, those who make this house responsible for forming the executive authority and holding it responsible to this house. मैं तो मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहस तक भी इस बात को तय करता हूँ कि ये 1973 के आइन का इनकम्प्लीट एजेंडा है, और आपका जो महकमा जात का निज़ाम था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की काउंसिल के ताबे था जब आपके पास इस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट पे ये सफ़र तय नहीं हुआ था असेंबलीज़ का. सो वंस द असेंबलीज आर क्रिएटेड it is bound to have ministries for executive power. So leaving that
executive power with the department means the negation of the constitution. तो आप इस पे बड़ी अच्छी बात आपने की. मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप पूरे हाउस को इनवाइट करता हूँ, इसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन दें, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें. आपका नुक्ता बड़ा ठीक है, मैं आज इस पे कोई अपनी राय कायम नहीं करता. मेरी क्योंकि बड़ी प्रेजुडिस्ड है, मैं अपना ज़हन बोल चुका हूँ. इस पे हम खालिद इसहाक जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, वी वुड इनवाइट हिम टू कम हेयर एंड अप्राइज द हाउस. और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप इस पे देखें, एंड ऑल द मेंबर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द आइल्स आप देखें इसको प्लीज़, और देख के आप इस पे अपना नुक्ता नज़र रखें, फिर इसके ऊपर एक रूलिंग जो है वो लेकर आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से बाहर तो हम जा नहीं सकते. और जो अनफिनिश एजेंडा रह गया है, मैं समझता हूँ जब नोटिस में आया और डिस्कस भी हुआ, कल भी हुआ और आज भी फ्लोर पे आया, तो फिर इसको किसी तरफ ले जाना चाहिए. मेरा ये मानना है कि एवरी वर्ड सेड हियर इन दिस हाउस इट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस एंड अ बेरिंग. तो मैं इसमें आज इस पूरी प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस नहीं करता अपना ज़हन बोल के. मैंने अपनी राय का इजहार तो कर दिया. अब आपके पास मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्टिकल्स भी इसी आइन के अंदर हैं, और वो भी आपको इसके अंदर ये 3-4 आर्टिकल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग द प्रीएम्बल सेज दैट, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है. तो इस पे हम किसी दिन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डे इस पर हम बात करके फिर इसके ऊपर कोई हतमी राय कायम करेंगे. थैंक यू जी. इंग्लिश पे जी ठीक है जी अमजद अली जावेद साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. क्वेश्चन नंबर है 819, आंसर टेकन एज रेड. जनाब स्पीकर, मैंने ये पूछा है कि ज़िला टोबा टेक सिंह में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और जनरल कितने स्टेडियम और जिम्नेजियम हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ. जुज़ बे में मैंने पूछा है कि इन स्टेडियम और जिम्नेजियम को बनाने के लिए कितनी लागत आई थी. क्या इन स्टेडियम और जिम्स को काबिल इस्तेमाल हालत में रखने के लिए मरम्मत और तज़य्युन के लिए हर साल कोई फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं? तो गुज़श्ता 5 साल में इस मद में सालाना कितने फ़ंड्स फराहम किए गए? जनाब स्पीकर, ये जो जवाब है इसमें लिखा हुआ है कि तामीरी लागत मिलियन में. जनाब स्पीकर, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये महकमा ने क्या किया है कि आस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम गोयरा 1,64,000 मिलियन, ये अमाउंट हो सकती है जनाब स्पीकर? यार ये थोड़ी हीटिंग कम करेंगे प्लीज. जी मलिक साहब. जी सर, थैंक यू वेरी मच. एयर कंडीशनिंग थोड़ी कर दें ऑन. सर, पहले तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारा एक जूनियर प्लेयर जीता ब्रिटिश जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में 2025 में, सुहेल अदनान, और कल ऑनरेबल सीएम ने उस बच्चे के लिए उसको 50 लाख का इनाम भी दिया है. मैं उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि स्क्वाश एक हमारी लेगेसी है हमारे मुल्क की, और इसको आगे लेके चलना ही स्पोर्ट्स को उसमें हमारी बेहतरी है. दूसरा सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की उसमें सर ये इनके पास शायद प्रिंटिंग में कोई मसला आया. ये 164, इसमें जो मैक्सिमम है वो 164 मिलियन है. तो इसका सर अभी भी जितने हमारे पीएमयू से भी में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये आम होता है कि अगर ऑस्ट्रोटर्फ लगा के आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो यूजुअली उसका 160 या 200 जो मिलियन है उस पर खर्चा आ जाता है. तो शायद मे भी सर इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्रिंटिंग में सर. तो प्रिंटिंग का इशू लग रहा है. प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि ये पॉइंट या कॉमा लगा हुआ, तो ये पॉइंट हो सकता है, ये शायद इस वजह से समझने में गलती आ रही है. उन्होंने वजाहत अमजद साहब कर दी ना कि इतनी रकम नहीं है, और नॉर्मली एक ऑस्ट्रोटर्फ की जो कीमत है वो 164 whatever the zeros could be added to that. पढ़ा जा रहा है, हज़ारों में पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैंने पूछा था. जनाब स्पीकर, दूसरा कॉलम है
کہ میں نے پوچھا کہ مرمت اور تزئین کے لیے فراہم کردہ رقم یہ 5 سال میں نل 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 نل، یعنی یہ 5 سال میں 1 روپیہ بھی ان کی مرمت کے لیے، تزئین و رائش کے لیے نہیں رکھا گیا جناب اسپیکر. تو یہ اربوں روپے کے جو اثاثے ہیں. ویسے پارلیمنٹری سیکرٹری آپ ذرا پلیز ہاؤس کو اپرائز کریں، یہ گفتم نشستم برخاستم کم از کم میرے سوال جواب میں پیسہ تو نہیں کہاں ہو سے آئے گا؟ سکتے. لیٹ سے آپ ایک اسٹیڈیم بنا دیتے، امجد صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ کیا، آپ ایک ٹرف گراؤنڈ دے دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اس پہ آپ ملینز آف روپیز لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا کیا وہ بھوت بنگلہ کیسے بن جاتا ہے؟ کیا آپ کا محکمے کے پاس اس کی مینٹیننس کے کوئی پیسے O&M کے آتے ہیں؟ اور نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے؟ اور اگر آتے ہیں تو لگتے نہیں ہیں، کیا اس میں کیا ہے؟ مطلب یو جسٹ لک ایٹ دس، there's a stadium, a sports gymnasium, Jung Road, Toba Tek Singh. There's this sports gymnasium, Jung Road, Toba Tek Singh. یہ 6-5 کے قریب ہیں، اور اس میں آپ کی کوئی سالانہ تزئین و آرائش پہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. How come we can think that that carpet could survive without putting more money into it? سر میرے پاس ادھر ایک مثال بھی موجود ہے. سرگودا میں ایک فوڈ اسٹریٹ ہے جو پراپرٹی ہے اسپورٹس بورڈ کی، لیکن جیسے ہی ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹیز بنتی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جو وہاں سے انکم آ رہی ہوتی ہے اپنی مرضی سے ادھر وہ اخراجات کرتے ہیں. سر ابھی ہمارا جو اسپورٹس بورڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیبنٹ میں اپروول کے لیے پڑا ہے. اس میں ہم کلیئرلی سر وہ ویٹ ہو چکا لاء ڈپارٹمنٹ سے، اس میں ہم کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ آئندہ جو بھی کہیں سے انکم آئے گی تو وہ ڈائریکٹلی اسپورٹس بورڈ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، تاکہ ہم جو اپنی فیسلٹیز ہیں ان کو چلا سکیں سر پراپرلی. تو اس میں سر مسئلہ ضرور ہے اور فوکس نہیں کیا، لیکن ہماری اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ سر فلی فوکسڈ ہے کہ ہم اس کو جو اپنی انکم ہے اس کو کس طرح انہینس کریں. تو سر یہ سارے معاملات انکم سے چل رہے ہیں. کہ اس میں 4 نمبر پہ ہے فٹ بال اسٹیڈیم جھنگ روڈ ٹوبا ٹیک سنگھ. جناب اسپیکر یہ بلڈنگ لگی، اس پہ یہ 64 ملین روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں. اس میں یہ بلڈنگ ابھی بنی کو کوئی 2-3 سال ہوئے ہیں، تو وہ بلڈنگ ایک طرف سے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. پیسے چونکہ ریپیئر کے یا ان کی دیکھ بھال کے موجود نہیں ہیں، تو وہ اسی طرح وہ کروڑوں روپیہ غرق ہوگا. جناب اسپیکر یہ محکمے کی مہربانی کی وجہ سے وہ سرکار کا پیسہ کروڑوں روپیہ لگا ہوا زمین میں غرق ہو جائے گا، اور لوگ جو ایک سہولت انہیں میسر آ گئی ہے تو وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. جناب اسپیکر یہ اس پہ بتا دیں کہ آیا یہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے. جی سر، جیسے آنریبل ممبر بتا رہے ہیں کہ فٹ بال اسٹیڈیم جنگ روڈ ٹوبا ٹیک سنگھ، اگر سر اس کی کوئی ایسی بات ہے کہ وہاں سے ایک سائڈ سے دیوار بیٹھ رہی ہے تو سر ہم اس کی انکوائری کروا سکتے ہیں. باقی سر ہم نے اس دفعہ ADP میں جو سکیمز رکھی ہیں ان میں 59 سکیم صرف ری ہیبلیٹیشن کی ہیں. جو پرانے ہمارے جو فیسلٹیز ہیں ان میں جو خستہ حالت کی ہیں، جو کھنڈرات بن چکی ہیں یا جو یوزفل نہیں رہی، ان کو ہم ری ہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو سر اس پہ ہم انکوائری کروا لیتے ہیں. یہ جو پیچھے بنتا ہے نا اسٹیڈیم کے، جس میں کھلاڑیوں کے لیے کمرے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ اسٹیج بنتا ہے، یہ وہ میں اس پوری بلڈنگ کی بات کرتا ہوں. یہ میں نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ہاؤس میں، اور اس پہ محکمے نے باقاعدہ وہاں سے کروائی انکوائری، کیونکہ وہ تھا. اب سیکرٹری صاحب اس پہ اپرائز نہیں ہیں تو اور بات ہے. تو میں تو یہ صرف کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں فنڈز اگر یہ ریپیئر کے رکھیں تو کم از کم اس طرح کی کوئی ناگہانی جو صورتحال ہے اس سے نپٹا جا سکے. جناب اسپیکر
जी ठीक है, इसको आप देखें जो अमजद साहब कह रहे हैं, और उसको देखें कि वो बिल्डिंग अगर वाकई डेंजरस बिल्डिंग बन रही है और वो जैसे कह रहे हैं ये कि वो ज़मीन बोस हो रही है, तो इसको आप देखें ज़रा क्या मामला है। जी सर, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो हाउस में हम जमा करवाते हैं सर इंशाल्लाह। 1 नंबर पे है स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड, ये लिस्ट है, और 2 पे भी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड है। ये कोई 2 अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही है? कहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आप अमजद साहब? तलफ का जो जवाब है ना जी, कि फरिस्त है कि कौन कौन से जिम्नेजियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। जो 1 नंबर पे भी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड है, 2 नंबर पे भी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड है। ये कोई 2 अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं या एक कोई 2 मरतबा लिख के नंबर पूरे किए गए हैं? ये अनस, ये आपके जो पेज 1 पे आपने नंबर शुमार 1 और 2 पे लिखा हुआ है, दोनों की तफसील एक ही है। नहीं सर, ये दोनों की तफसील एक नहीं है सर। जिम्नेजियम और स्टेडियम दोनों में सर फ़र्क है। जिम्नेजियम हम सर उसको बोलते हैं जो इंडोर गेम्स होती हैं जिनमें नहीं, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड टोबा टेक सिंह, दिस इज़ एट सीरियल नंबर 1, एंड फिर नीचे सीरियल नंबर 2 पे भी लिखा हुआ है स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जंग रोड टोबा टेक सिंह। ये सर फिर गालबन नंबर ये फिर क्लैरिकल मुझे लग रही है, क्लैरिकल रिपीट हो रहा है सर। रिपीट हो गया जी। तशक्कल आप कुछ अच्छा, मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स जस्ट 2 supplementary questions on each question, reason being that other members don't get the chance, so no more than 2 questions। अब तशक्कल आप बात करें। समथिंग, मैं इसका कमेटी का हिस्सा हूँ, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का। डिप्टी सेक्रेटरी साहब आए थे लास्ट टाइम, हमने उनसे ये सवाल किया था जो अमजद अली जावेद साहब का है, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि जब भी कोई नई फैसिलिटी हम बनाते हैं तो सिर्फ उसके 1 साल की मेंटेनेंस का हम उसमें बजट एलोकेट करते हैं और उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो फैसिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। नहीं, मैं आपके साथ है इन एग्रीमेंट अमजद साहब, ये मेरा ये ख्याल है। सर जनाब की रूलिंग 3 की है, मैं तीसरे पे हूँ सर। बताएं क्या कह रहे हैं। जनाब स्पीकर, जूस जीम में मैंने पूछा है कि ज़िला टोबा टेक सिंह के कायम स्टेडियम और जिम्स का माहाना बिजली का बिल कितना है और हर माह इस मद में महकमा की तरफ से कितनी रकम फराम की गई, गुज़श्ता साल की तफसील फराम की जाए। जनाब स्पीकर, इन्होंने ये कहा है कि 1432 1.432 मिलियन रुपए फराम किए गए हैं। मेरा जनाब स्पीकर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। मेरे पास मैंने जो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट अपने तौर पर कलेक्ट की है उसमें 6 माह का ये रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तकरीबन 3 लाख रुपया एवरेज बिल है, तो उसमें 30 लाख से ज़ायद बनता है। तो ये 6 माह की एक डिटेल मेरे पास है कि 19,11,000 का बिल है। महकमे ने पैसे भेजे हैं 4,56,000। कितने? 4,56,000। 19 लाख का बिल है, गवर्नमेंट ने दिया है 4,56,000 और बकिया पैसे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बकिया पैसे जब आप बिल ही नहीं देंगे पूरा, जो एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, अगर उसके लिए बजट नहीं है तो वो क्या चंदा करके जमा कराएंगे? तो कम से कम जो बजट फिक्स किया जाता है उसकी तो जो रखी जाती है वो तो उसके मुताबिक हो कि जितना बिल आता है तो वो तो उतना तो इख्तियार उनके पास हो। ये डिस्क्रिप्शन आपने दी है, आप कह रहे हैं कि हम 4 लाख रुपया एक चश्माई का दे रहे हैं, तो अगर आप 4 लाख रुपया दे रहे हैं, अमजद साहब कह रहे हैं मैंने आई हैव द रिकॉर्ड which reveals that the bill for that period was 1.9 million, तो बाकी 15 लाख रुपया फिर कहाँ से आएगा? सर इसमें जो महकमे की तरफ से सर जवाब आया उसमें सर ये एक हेड है इलेक्ट्रिसिटी का A3303 सर, इसमें सर पीछे डिटेल भी मौजूद है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये इन्होंने सर 6 माह के बिल शो किए हुए हैं। और जबकि अमजद साहब ने जो सवाल किया माहाना बिल का किया था सर, ये जो जीम में आ रहा है सर, तो गुज़श्ता साल की पूरी डिटेल देनी चाहिए थी, इन्होंने 6 माह की दी है। मेरा ख्याल है सर वहाँ डिफरेंस हो रहा है सर, तो हम सर इनको पूरे साल के जो बिल हैं
جتنا ڈپارٹمنٹ نے دیا وہ سر پرووائڈ کروا دیتے ہیں سر. منسٹر صاحب کے پاس موجود ہے تفصیل, میں 14 لاکھ ہے سر. میں پڑھ دیتا ہوں, اس کو ٹیلی کر لیں جو میرے پاس ہے, اگر اس میں فرق ہے تو یہ دیکھ لیں. نہیں, مسئلہ تو حل ہو گیا نا پھر. جناب اسپیکر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا بل آتا ہے اتنے پیسے گورنمنٹ نہیں دیتی, اس سے تقریباً 1/3 پیمنٹ گورنمنٹ کی طرف کی جاتی ہے. باقی بل وہ کہاں سے جمع کرتے ہیں, یہ خود محکمے لوگوں کو جو افسر ہیں ان کو 1 روپیہ کا کہیں گے آپ چندہ مانگ لیں, وہ 3 روپے مانگے گا جناب اسپیکر, وہ 2 روپے پھر کھا لیے جائیں گے. تو محکمہ حکومت ہے, حکومت کا یہ کام ہے, ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہے, تو جتنے اس کے اخراجات آ رہے ہیں, اور یہ بل بجلی تو ایسی چیز ہے کہ اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ سرکار کے پیسے سرکار کے خزانے میں جاتے ہیں, تو اتنے پیسے اس ضلع کو دیے جائیں کم از کم جتنا بل آتا ہے. یہ نہیں کہ 1/3 گورنمنٹ دے رہی ہے, 2/3 وہ مانگ کے جمع کرائیں, تو وہ پھر کرپشن ہی ہوگی جناب اسپیکر. میں ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے جناب کو سناتا. تو یہی ان سے گزارش ہے کہ یہ ڈائریکٹ کریں کہ جتنا بل ہے اتنا بجٹ محکمہ مہیا کرے, پابند کرے محکمے کو جناب اسپیکر. جی سر یہ امجد صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں, بل دیں. رائٹ سر. سر یہ 14,32,000 روپیہ بن رہا ہے سر بل, اور اس کی تقریباً جو ماہانہ یہ 6 ماہ آپ کی امجد صاحب کو اشور کر دیں کہ جو بھی پینڈنگ لائبلٹی ٹورڈز یور ڈپارٹمنٹ آف دی رسپیکٹو ہوگی, آپ کی فیسکو بنتی ہے, بالکل جی, تو وہ بتائیں آپ کی جو ان کی جو رسپانسبلٹی ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے. سر بالکل میں ان کو انشور کرتا ہوں کہ جو اسپورٹس بورڈ کے اندر امجد صاحب وہ آپ فیسلٹیز کو ہیں اشور کر ان رہے کا ہیں. کوئی بھی بل نہیں رہتا ہوگا. جی ٹھیک. جی امجد صاحب یور نیکسٹ کوشچن. اینڈ ناؤ پلیز ریسٹرکٹ یور سپلیمنٹریز ٹو the 2 questions سپلیمنٹری. سر جناب نے 3 کی اجازت دی ہوئی ہے, 3 تک نہیں 2 سر 2. I have got too much of backlog now. ٹھیک ہے جناب اسپیکر. کوشچن نمبر ہے 820, آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جناب اسپیکر, میں نے پوچھا ہے کیا یہ درست ہے کہ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی قائم کی جاتی ہے؟ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی کن افراد پر مشتمل ہے, اور یہ کب سے ان عہدوں پر فائز ہیں جناب اسپیکر؟ اب جناب اسپیکر اس کی یہ تفصیل ہے کہ کون کون لوگ ہیں. آئین پاکستان کی بات ہو رہی تھی جناب اسپیکر, اس میں یہ کہا گیا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اسٹیٹ کی پاور جو ہے, وہ ایگزیکٹو پاور جو ہے جو پبلک ریپریزنٹیٹو کے تھرو انفورس ہوگی جناب اسپیکر. تو یہاں یہ آئین بھی کہہ رہا ہے, یہ اس اسپورٹس بورڈ کا آئین بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں ممبر آف پارلیمنٹیرین ہوں گے, 3 ممبر آف پارلیمنٹیرین ہوں گے, لوکل الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو ہوں گے, اور جناب اسپیکر یہ ہماری بیوروکریسی جس پہ میں روز بات کرتا ہوں کہ یہ انہیں تکلیف ہوتی ہے, یہ برداشت نہیں کرتے. اس میں وائلیشن آئین پاکستان کی بھی ہے, وائلیشن ان کے اپنے قانون کی بھی ہے کہ اس کے مطابق یہ جو سپورٹس کمیٹی کی فہرست ہے یہ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں کوئی پارلیمنٹیرین ہے, اس میں کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو ہے, اور دوسرا جواب ہی نہیں ہے کہ یہ کب اچھا اب سے اس کب میں تک. میری بات سنیں نا, میں تھوڑی سی سیونگ گریس آپ کے آگے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں. سپوزڈلی کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی آپ بنا لیتے ہیں اور ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی کے چیئر آپ دیتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو, تو کیا آپ کا جو رکن اسمبلی ہے وہ ان دا چیئر آف ڈپٹی کمشنر بیٹھے گا؟ جناب اسپیکر میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں, وہ اس لیے نہیں رکھتے, جب وہ پارلیمنٹیرین آئیں گے تو پروٹوکول کے مطابق ڈپٹی کمشنر چیئرمین نہیں رہ سکے گا. یہاں روک لینا, اور اگر چیئر دے دیتے ہیں آپ رکن اسمبلی کو تو وہ جو فائنینشیل اس کمیٹی کے معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کانسٹیٹیوشن آف دی کمیٹیز کے اندر کچھ دیا ہوا ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ فنڈنگ ایک تو جو محکمہ دیتا ہے, ایک پھر وہ جو فیسلٹی وہاں پرووائڈ ہوتی ہے, مثلا ایک سپورٹس اسٹیڈیم ہے اس میں کچھ دکانیں بنتی ہیں, کچھ ان کو
वैसे फंड्स आते लोग देते हैं, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है जनाब Who स्पीकर, has the power of the purse? है, लेकिन वो मैं इसमें जी डिटेल जनाब, में गो थ्रू आप नहीं हुआ जनाब बताएं। स्पीकर। किसकी जेब में बटुआ है? सर इसमें तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्पोर्ट्स हैं, नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी के चेयर पर्सन के इख्तियार की बुनियाद पर, ये पर्स तो उसकी जेब में नहीं होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी का चेयर पर्सन बनाएंगे आप। ये आपका महकमा है, ये आपका, दिस इज़ योर कंसर्न। सर ये जो कमेटी है टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की, ये 17 दिसंबर 2020 को बनी थी, इसका 17 दिसंबर 2024 को टाइम ख़त्म हो गया। मेरी चूँकि क्वेश्चन था, मेरी आज भी स्पोर्ट्स बोर्ड से, डीसी साहब से, सबसे बात हुई है, जो इनकी कमेटी है वो नोटिफाई कर रहे हैं, और जो अगला लॉ हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेके आ रहे हैं, इसमें 3 से 4 मेंबर हैं, उसमें हमने 4 से 5 हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबर उनको कहा कि रखें इसमें। तो सर ये मैं इनको इंश्योर करता हूँ कि आज ये कमेटी क्योंकि अब ख़त्म हो चुकी है, इसके 4 साल पूरे हुए, तो आइंदा बनने वाली कमेटी में दूसरे ज़िमनी क्वेश्चन पे जनाब स्पीकर, अच्छा, ये फरमाता है, मैंने पूछा है क्या इसमें आप क्या महकमा वक्त और हालात की ज़रूरियात के तहत इस कमेटी की फार्मेशन में तब्दीली और इसके अरकान में इजाफा का इरादा रखता है, तो कब तक, अगर नहीं तो इसकी वजूहात। जनाब स्पीकर, जवाब खूबसूरत है कि तब्दीली स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के आइन में तब्दीली की मशरूत है। जनाब स्पीकर, वायलेशन तो पहले ही वो कर रहे हैं, अब इसमें क्या तब्दीली करवानी है जनाब स्पीकर इन्होंने? अब ये क्या लोग कर क्या रहे हैं महकमे जनाब स्पीकर हमारे साथ? अमजद साहब, मैं तो आपके साथ हूँ, मेरा मसला तो आपके साथ ही मिला हुआ है। जनाब हुकूमत बताए एक आध कि को आपका सजा ये दें जो कि नौ इस तरह के जवाब बादियाती, देते हैं। अमजद साहब ठहरे, मैं आपकी ज़िंदगी आसान करता हूँ। आपकी एक सियासी हुकूमत है, आपका एक, अमजद साहब का सवाल ये है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये नोटिफाई करने का इख्तियार उनके पास ही है, तो डिप्टी कमिश्नर का स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ क्या कनेक्शन है? इज ही पार्ट ऑफ दैट स्पोर्ट्स बोर्ड? सर जो कमेटी है उसमें हेड रखा गया पहला नंबर ही डीसी का सर, डिप्टी कमिश्नर का, लेकिन सर चूँकि ये 2020 की कमेटी है बनी हुई सर, अब दोबारा जब ये कमेटी बनने जा रही है तो उसमें जो अवामी नुमाइंदे हैं सर, नहीं, आपने उनको अपने जवाब में लिखा है ना, अमजद साहब दुरुस्त कह रहे हैं, या तो ये आपका इख्तियार है, आपकी स्पोर्ट्स बोर्ड का इख्तियार है, या आपकी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मौजूद, मेरे नज़दीक जिसको महकमा कहना जुल्म अजीम है और आपके रूल्स वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं तो इस बात पे आई एम इन एग्रीमेंट टू दैट, लेकिन स्पोर्ट्स पंजाब, नो स्पोर्ट्स पंजाब डज यू, आप ये आपकी उस बोर्ड के अंदर डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले में ये इख्तियार रखते हैं कि वो नोटिफाई वो करेंगे, या आपने इख्तियार उनको दिया हुआ है? जी सर। जी, ये मेरा ख्याल है ये इख्तियार इन्होंने पूरे पंजाब में ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स को दिया हुआ है। जी, यू आर 3 आर स्टैंडिंग बट 1 लाइनर्स प्लीज़। जी आप कर लें, साकिब भाई आप करें प्लीज़। साकिब साहब हैज़ द फ्लोर फर्स्ट। सर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने अलफ जुज़ में जवाब दिया है इस बात में कि हर ज़िला में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी बनाई गई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की स्पोर्ट्स कमेटी बनी है, और उसके नाम अगर अरशाद फरमा दें तो ममनून होगा। ठीक, एसएम रज़ा खान आप बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, मेरा ये इसमें ज़िमनी जो है वो क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे मेंबर ने ये क्वेश्चन किया है, क्या महकमा जीम,
کیا محکمہ وقت اور حالات کی ضروریات کے تحت اس کمیٹی کی فارمیشن میں تبدیلی اور اس کے ارکان میں اضافے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو کب تک؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات سے آگاہ کرے۔ تو یہاں پہ جناب اسپیکر کو ٹائمنگ نہیں انہوں نے بتائی بھی، اس کی ٹائمنگ کیا؟ مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے بھی یہ پورے پنجاب میں بزدار دور کی کمیٹیز چل رہی ہیں۔ تو اگر سی ایم صاحبہ کا جو ہمارے جو انیشیٹو ہیں ان کے جو اصلاحات ہیں محکموں میں، اگر یہ سپورٹس کو آپ لے لیں تو یہ پورے پنجاب میں بزدار گورنمنٹ کی کمیٹیز، سپورٹس کمیٹیز چل رہی ہیں۔ یہ حال ہے ہی نا ہمارے محکموں کا۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر اور بھی محکموں میں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں، موجود ہیں، اور وہ بالکل ان کا جو وہ صرف یہ بھی اپنا سب اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا پنجاب میں۔ جی علی گرانی صاحب، فرمایا یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ ڈپارٹمنٹس کا ہی ایشو ہے، یہ صرف سپورٹس کی بات نہیں ہے سر۔ انوائرمنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر از ہیڈنگ دیٹ، لوکل گورنمنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر از ہیڈنگ دیٹ، چیف منسٹر کا کوئی انیشیٹو ہے، ڈپٹی کمشنر چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا بھی ہو، ڈپٹی کمشنر از ہیڈ۔ جس طرح آپ نے سر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اسکیم آف کانسٹیٹیوشن کے بالکل خلاف ہے بات کہ ڈپارٹمنٹس ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو منسٹریاں موجود ہوتی تو اس کا ریلیونٹ آفیسر جو ہے، جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو ڈی ایف او جو ہے، ڈسٹرکٹ ڈی ایس او ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر، وہ انچارج ہوگا، اس کے پاس پرس بھی ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی جب منسٹریاں ہوں گی۔ پر جب ڈپارٹمنٹس ہوں گے تب اسی طرح ڈپٹی کمشنر کا راج رہے گا۔ کلونیل مائنڈ سیٹ میں ابھی تک ہم رہ رہے ہیں۔ آپ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کو رولز امینڈ کریں اور ہم ان کو منسٹرز کو، پارلیمنٹری سیکرٹریز کو با اختیار کریں سر۔ جی امجد صاحب لاسٹ لائن۔ جناب اسپیکر، بس یہ گزارشات جو گیلانی صاحب نے کر دی، میری یہی سبمیشن ہے۔ میں کل بھی میں نے 2-3 امینڈمنٹس بل دیے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ کل ایک بل آیا پارلیمنٹیرین اوورسائٹ کا، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ آ جائے، تو اس کو لے کرنے پہ جو ہے اس کو اپوز کر دیا گیا جناب اسپیکر۔ تو نہیں ویسے نارملی پرائیویٹ ممبرز کا بزنس ہے، اس کو سپریس نہ کرنا اچھی پارلیمانی روایت ہے۔ اگر ملک صاحب اگر پارلیمنٹری گڈ پریکٹسز میں سے ایک گڈ پریکٹس جو بڑی پیراماؤنٹ گڈ پریکٹس ہے وہ پرائیویٹ ممبرز کے بلز کی انکریجمنٹ ہے رادر دین ڈسکریجمنٹ۔ تو امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کو بل دیا تھا تو ایون بیفور لیئنگ دیٹ بل دیٹ واز اپوزڈ بائی یور گڈ سیلف، تو وہ آئندہ کے لیے دیکھ لیں آپ۔ جب پرائیویٹ ممبرز پہ بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ اسمبلی سیکریٹریٹ کو بل دیتے ہیں تو آپ تھوڑی اسپیئر ہیڈ کیا کریں، آپ تھوڑی لابنگ کیا کریں، آپ تھوڑی فٹ ورک کیا کریں، آپ گورنمنٹ کے پاس بھی جایا کریں، اپوزیشن کے پاس بھی جائیں، ٹریجری بینچز کے پاس بھی جائیں، ٹاک آف یور بل، گو ٹو دا کوکسز، گو ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹیز، آپ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں، بل کی افادیت بتائیں تاکہ پھر آسانی ہو لوگوں کے لیے۔ جناب صاحب اٹ از آپ سے میں یہ توقع کروں اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سینس لے لی گئی، ہاؤس نے آئیز کی سینس دے دی۔ میں نے مان لیا لیکن میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ جو پرائیویٹ ممبرز کا بزنس ہوتا ہے اینڈ اسپیشلی لیجسلیٹو بزنس، سر اس کو تو جیلسلی گارڈ کرنا چاہیے سر، مہربانی، تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ شکریہ سر۔ لیکن ان ممبر صاحب پر بھی جو یہ بل لے کر آتے ہیں، دیٹ آنریبل ممبر آلسو نیڈس ٹو ڈو بٹ آف اسپیڈ ورک۔ دنیا میں اس کو کہتے ہیں لابنگ کہتے ہیں، دنیا میں اس کو کنونسنگ کہتے ہیں۔ اسمبلیز کی لابیز میں یہ ہو رہی ہوتی ہے، دے ٹاک ان دا کوریڈورز، دے گو اینڈ میٹ دا گورنمنٹس، دے گو اینڈ میٹ دا اپوزیشنز، یہ کرتے ہیں سارا۔ تو پلیز کیپ دا گڈ ورک میرے اپ۔ ابھی 3-4 بل اسی ایشو پہ پارلیمنٹری اوورسائٹ پہ کیوں میں ہے، تو اس کے لیے میں جی ٹھیک ہے آپ لے کر آئے، اس پہ دیکھتے ہیں۔ جی محترمہ قدسیہ بطول صاحبہ نہیں ہیں، ڈسپوزڈ آف، اچھا ہیں، سوری پلیز، آئی بیگ یو این اپالوجی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मैडम क्वेश्चन नंबर बोलें क्या है? 17? जी 1799। जी, जो आप पढ़ा हुआ तस्वर कर लें, जी आप ज़िमनी सवाल करें। ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि जो है तांदलेवाला में कनाल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका रकबा 10 एकड़ है और इसके ऊपर इतनी 74 मिलियन लागत आई है। मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा है कि इसकी जो हालत है बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें स्टेडियम की हालत जो इनके हमाद साहब हैं PMU के, वो विज़िट करके गए हैं और पूरा जो है उसका उन्होंने विज़िट किया और उसकी हालत जो देखी है जिम्नेजियम की भी और स्टेडियम की भी। समी साहब, कैन यू लेंड मी अ हैंड फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज? जी जनाब अनस साहब, मैं आज को बता देती हूँ कि क्या उसकी सिचुएशन है कि पानी का कोई निज़ाम टेलीफोन नहीं कॉल है, के लिए जा मोटर रहा जो है हूँ वो हुए हैं, ग्रास बहुत ज़्यादा है और मतलब कि बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है और मैचेस वहाँ पे हमारे आए दिन होते हैं और जब भी वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए हमें MC से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वहाँ से हायर करने पड़ते हैं प्राइवेटली मेंबर्स। वहाँ पे मतलब कि कोई भी मुलाजम, 2 मुलाजम हैं और आप ये देखें कि 10 एकड़ की जगह पर 2 मुलाजम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मींस के ना तो कोई स्वीपर है और ना ही कोई बेलदार है वहाँ पे, तो काइंडली इस चीज़ को देखें और हमें उसकी सफाई सुथराई के ऊपर जो है ना मुलाजम चाहिए। और दूसरा ये आपने लिखा है कि उसके ऊपर कोई भी 2023 से अब तक कोई भी जो है पैसा जो है वो उस पर नहीं इन्वेस्ट किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन और आपने कहा है कि उसकी रिवैम्पिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं समझती हूँ कि उनके जो रूम्स हैं वो भी टूटे हुए हैं, सब चीज़ मतलब टूट फूट का शिकार है, तो आप उसकी रिवैम्पिंग के लिए जो है करूँ जी बात। जी सर, ये जो कनाल क्रिकेट स्टेडियम है ये 2021 में तामीर हुआ और ये स्पोर्ट्स बोर्ड की ऑनरशिप के अंदर है। छोटे मोटे मसले ज़रूर हो सकते हैं, जैसे घास का इशू है या कोई खिड़की टूटी हो, बाकी ओवरऑल इसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है। दूसरा, मैडम ने सवाल किया जो तांदलेवाला में स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। सर, ये जो प्रॉपर्टी है ये MC तांदलेवाला की है और ये स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट ADP जा रही है इसके अंदर इसकी बेहतरी के लिए हम जो है वो ADP में इसको इंक्लूड कर लेंगे। करना चाह रही हूँ कि हमारे जो है अंडर 16 और 18 का एक कैंप लगा है वॉलीबॉल का और वहाँ से इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 7 जो है ना प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये हमारे हीरोज़ हैं, कौमी हीरोज़ हैं और हमारी तहसील जो है वॉलीबॉल का हब है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो उसमें ये है कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल मतलब कि उनके गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। तो जिस तरह हमारी CM साहिबा स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसको बहुत इनिशिएट कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए जो है न्यूट्रिशन की मद में कोई फंड्स जो है ना वो सजेस्ट कर दें, उनको दे दें। जी सर, बिल्कुल मैडम ने बजा फरमाया कि जो तांदलावाला है वो बिल्कुल हब है वॉलीबॉल का और हमारे इस टाइम भी जो कायदे आज़म गेम्स हुई हैं इस्लामाबाद में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने 2017 के बाद 8 साल बाद गेम्स हुई हैं और दोबारा अपना ही जो एक टारगेट था उसको बीट किया और मज़ीद गोल्ड मेडल्स के साथ वहाँ से वापस आए हैं। मैं उसमें बल्कि बड़ा क्रेडिट दूंगा मिनिस्टर स्पोर्ट्स को और पूरे डिपार्टमेंट को कि उन्होंने फ्रंट से उसको लीड किया। बाकी सर, कायदे आज़म जो गेम्स हैं इनमें भी 9 जो प्लेयर्स हैं वो तांदलावाला से बिलोंग करते हैं और डिवीज़नल लेवल की जो टीम्स अब मैच होने जा रहे हैं, खेलता पंजाब जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मैडम CM का, वो जो फैसलाबाद डिवीज़न है उसको जो लीड कर रहे हैं वो भी तांदलावाला की टीम है और वो 30 से 3 तक लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला इनको फुली जो है बच्चों को वो फैसिलिटेट भी करेंगे और इन नेशनल हीरोज़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। जी शुक्रिया। जी राही उनके बार बार के वहाँ पर हॉकी स्टेडियम नहीं है
تو چیئر پلیز آپ ایک بات اسپورٹس کے پاس، کیونکہ بہت کلیئر ویژن ہے سی ایم صاحبہ کا، اسپورٹس کے لیے اچھے خاصے فنڈس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں. سر نیشنل گیم ہے ہماری ہاکی، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے محنت نہیں کی جا رہی. اگر ہم گراس روٹ لیول پر اس کو نہیں اسپریڈ کریں گے، لوگوں کو مواقع نہیں فراہم کریں گے، تو ہاکی کے اندر ہمارے بچے کیسے ایکسپرٹ ہوں گے، ان کو کیسے ٹریننگ ملے گی؟ تو سر یہ میری کائنڈلی ایک سبمیشن ہے کہ تمام پنجاب کے اندر جہاں جہاں کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہاکی اسٹیڈیم کو بھی کمپلسری قرار دیا جائے، ہمارے بچوں کو وہاں پہ موقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے کھیل کے اندر بھی آ سکیں. جی شکریہ. جی ندیم قریشی صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی کیا ہے بتائیں. 1799 قدسیہ بطول صاحبہ کا، اس کے جزو نہیں کس کا سوال ہے؟ بطول صاحب یہ جو چل رہا ہے 1799 کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سر سوال یہ ہے کہ اس میں قدسیہ صاحبہ نے پوچھا کہ تاندلیا والا میں کرکٹ کا اسٹیڈیم کون سا بنا، تو ڈپارٹمنٹ اس میں جواب دیتا ہے کہ کینال کرکٹ اسٹیڈیم 2021 میں تعمیر ہوا 7.5 کروڑ کی لاگت سے. جناب اسپیکر آج تو سپورٹس کے ان کوسچنز میں ایک چیز بڑے واضح ہو گئی کہ جس حکومت پر ہم بڑا اعتراض کرتے رہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ مجھے نہیں 2 سینٹینس میں ہی ہے، 1 سینٹینس میں سوال کریں. تقریر کی نہیں تقریر کی اجازت نہیں ہے. ندیم قریشی صاحب تقریر کی نہیں، سوال آپ کریں جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پارلیمانی سیکرٹری صاحب یہ بتائیں گے کہ 2021 میں 7.5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والا وہ کرکٹ اسٹیڈیم کیا وجہ ہے کہ اس کو پچھلے 3 سال میں 1 روپے کا بجٹ فراہم نہیں کیا گیا؟ سیکنڈ 10 ایکڑ کے اس کرکٹ اسٹیڈیم کو جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا تحفہ تھا تاندیا والے کے لیے، صرف 2 چوکیداروں کی صورت میں وہاں سٹاف متعین کیا گیا، نہ وہاں کوئی گراس سوئنگ والا ہے نہ گراس کٹنگ والا ہے. منسٹر صاحب 10 ایکڑ کا اسٹیڈیم کیوں ان کی توجہ کا منتظر؟ جی شکریہ. جی منسٹر سر ایک تو یہ جو کنال کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کی میں نے آج ڈی ایس او سے اس کی پراپرلی ویڈیو بھی منگوائی تھی. اس میں اتنے برے حالات نہیں ہیں. میں نے پہلے بولا کہ شاید کوئی گھاس کا یا چھوٹا موٹا پرابلم ہو. دوسرا سر آخری جو سیشن میں جس میں سوال جو آپ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے رکھے گئے تھے اس میں سر یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی تھی کہ ہمارے پاس بہت بڑی شارٹیج ہے جو سٹاف کی ہے، اور اس میں ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایس این ای بھی بھیجی ہے 694 جو ہم مزید جو سٹاف ہے اس کو ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈفرنٹ ٹائپ کی پوسٹس ہیں. تو یہ تو سر انٹرم سیٹ اپ میں ہماری 154 پوسٹ ایسی تھی جو چلتی ہوئی جو لوگ کام پہ جا رہے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ 2 جنوری کو ہم نے ایس این ای بھیجی ہے اور ہم ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں یہ جو پنجاب میں جتنے بھی سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان کے لیے ہمیں اپروول مل جائے گی کہ ہم مزید لوگ بھرتی کر سکیں. جی بہت شکریہ. چونکہ اس کویشچن پہ میں دیکھ رہا تھا کہ 5 سپلیمنٹری سے زیادہ کویشچن ہو گئے ہیں. تو اب نیکسٹ کویشچن ہے جناب فلک شیر اوان صاحب. فلک شیر اوان صاحب جی نمبر بول دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. میرا کویشچن نمبر ہے 1944. جی اور جواب پڑا ہوا تصور کر لیا جائے یا میرا کویشچن ہے نہیں جواب پڑا ہوا تصور کر لیا جائے؟ جی کریں سپلیمنٹری کویشچن کریں. کیا یہ درست ہے کہ تلنگانہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر سال 2013 میں شروع کی گئی تھی؟ مذکورہ سپورٹس کمپلیکس کا ٹھیکہ کس کمپنی کو دیا گیا؟ اس وقت تخمینہ لاگت کتنا تھا؟ کتنا کام مکمل ہو چکا ہے اور کتنا بقایا ہے؟ کیا اب بھی وہی ٹھیکیدار مذکورہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کر رہا ہے؟ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں اس سپورٹس کمپلیکس کے لیے کتنی رقم رکھی گئی تھی؟ موجودہ حکومت مذکورہ سپورٹس کمپلیکس کو کتنے عرصہ میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کا سوال کیا ہے؟ سپلیمنٹری سوال یہ تو آپ کے سوال ہیں نا، جواب آ گئے ہیں. کوئی مزید سوال ہے کہ آپ مطمئن ہیں ان جوابات سے؟ یہ آگے جواب دیے ہوئے ہیں.
नहीं, ये सवाल हैं, ज़ाहिर है नीचे उसके जवाबात हैं। आप मुतमिन हैं उन जवाबों से? आप उन जवाब जो दिए गए हैं उनसे मुतमिन हैं? मैं मुतमईन हूँ जी इनके जी, जवाब। बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं, मूवर मुतमिन है जनाब। खिजर हुसैन मज़ारी साहब, वो मूवर सेटिस्फाइड हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की। जनाब खिजर हुसैन, खिजर मज़ारी साहब नहीं? जी जी, नंबर बोलें। जी, जवाब पड़ा हुआ तस्वर करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है? जी सर, गुजारिश ये है कि एक तो मेरा जवाब पूरा दिया नहीं गया जी। मेरे दो ग्राउंड्स को तो टच किया गया, फुटबॉल ग्राउंड को और क्रिकेट ग्राउंड को। जो थर्ड ग्राउंड है सॉफ्ट एंड ग्रीन प्ले फील्ड, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया सर। ये जनाब पार्लिमानी सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो इसके बारे में बताएं। और दूसरा सर, एक मेरा जी अच्छा इसका जवाब प्लीज़ प्लीज़। सर, ये सॉफ्ट एंड ग्रीन प्ले फील्ड उमरकोट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का पिछले दौरे हुकूमत में ये एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें सिर्फ मौके पे लेवलिंग करके, घास लगा के, साइडों पे पौधे लगा के और जो लोकल कम्युनिटी होती थी उसके हवाले कर देते थे। सर, ये उसमें फॉल करता है। अब मुझे इसकी करंट पोजीशन का नहीं पता, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट करवा लेते हैं, बहरहाल TSO से पता लगा कि वहाँ शायद बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन ये सर ये सुपरविजन स्पोर्ट्स बोर्ड की सुपरविजन में नहीं होता। हम उसको बना के सर क्लब या लोकल जो लोग होते हैं उनके हवाले कर देते हैं सर। ये बड़ी सिंपल सा सर। नहीं, कम्युनिटी के हवाले करते हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल बॉडीज के? नो एडमिनिस्ट्रेशन सर, सिर्फ कम्युनिटी सर। जी मज़ारी साहब। एक तो ये कंप्लीट नहीं किया गया। मैं DCC की बरहा मीटिंग्स में इसके बारे में कहता रहा हूँ, लेकिन ये DC साहब के नोटिस में था कि इसको PHF कोई इनका डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का, उसने सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया और इसको कंप्लीट किया जाए सर। नहीं, आप ये एश्योरेंस तो दें ना कि उसको कंप्लीट करेंगे, जो वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर जिस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। सर, जो डिपार्टमेंट का जवाब सॉफ्ट एंड ग्रीन प्ले फील्ड के वाले से है वो तो उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया, आगे चला नहीं, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, दूसरा वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आपके इस जवाब को। वो कह रहे हैं कि कंप्लीट ही नहीं किया गया, वो ये कह रहे हैं। सर, अब इसमें जो एक चीज़ है, जो पानी का इशू जिस जगह पे आ रहा है, चले सर इसकी रिपोर्ट फिर मंगवा लेते हैं। है ये सॉफ्ट एंड ग्रीन प्रोजेक्ट, लेकिन उसका PMU से बात कर लेते हैं। जी मज़ारी साहब, आप तशरीफ रखें। मैं ये सवाल एक क्वेश्चन सुन लें। ये मैं सवाल पेंड कर रहा हूँ, इसका तफसील से आप जवाब लेके आएँ, और अगर कोई वहाँ चीज़ अभी मुकम्मल होने वाली है तो वो हाउस को उसके बारे में आगाह करें कि आप एश्योरेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं उसकी कंप्लीट होने की। सर जी, गुजारिश ये है कि सर हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो है रुझान तहसील का, ये पूरी तहसील में सिर्फ 3 ही ग्राउंड इन्होंने बताए हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड की पेमेंट पूरी हो चुकी है कॉन्ट्रैक्टर को। इस वक्त वहाँ पे कोई खेल नहीं सकता पिछले 5 सालों से सर। तो इसके बारे में बताया जाए कि कब तक इसकी कोई इंक्वायरी की जाएगी, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इसको स्टैंडिंग कमेटी की तरफ भेजा जाए और ये फैक्ट्स एंड फिगर चेक किए जाए कि क्या हो रहा है। जी, क्यों पाकिस्तान की आवाम के पैसे इस तरह जी ज़ाया आपका किए? सवाल आ गया मज़ारी साहब, सवाल आ गया अपना। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब वो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से वहाँ कोई इस हालत नहीं है कि कोई गेम हो सके, तो इसके बारे में आपका डिपार्टमेंट क्या कहता है? सर, ये बिल्कुल ये फाजल मेंबर ने ठीक बात की है। असल में सर यहाँ कड़वे पानी का इशू था, इसके लिए एक पाउंड भी बनाया गया कि इसको पानी हम जो है प्रॉपरली इधर हम पानी ला सकें। लेकिन 2-3 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से भी हमारे DSO ने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो पानी गुजारने का रास्ता है वो हमें एप्लीकेशन दी है, उसको अवेलेबल कर दें ताकि वहाँ से गुज़र सके। और यहाँ जो है प्रॉपरली ग्रास लग चुके हैं। सर यहाँ पोल लगे हुए हैं, 4 पोल अवेलेबल हैं। अब मैं फाजल मेंबर से भी कहूँगा
کہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے وہ تھوڑا سا اپنی ایڈمنسٹریشن کو پش کریں. ہمیں کوئی جو نئے ڈی سی راجن پور لگے ہیں انہوں نے ایشورنس کروائی ہے کہ یہ 1-2 ماہ میں مسئلہ حل کرتا ہوں. جیسے ہی سر وہ مسئلہ حل کرتے ہیں ہم نے گھاس لگوانا ہے اور لائٹس. اس میں میری تجویز ہے پارلیمانی سیکرٹری صاحب, آپ اپنے محکمے کے ٹور کرتے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سپورٹس کی فیسلٹیز. ابھی لاہور کے علاوہ نہیں میں باہر نکلا. تو آپ کو پہلی ڈائریکشن جو ہے وہ یہاں سے یہ ہے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, ٹھیک ہے جی, وزٹ کریں گے اور معزز پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لے کے اس میں اور یہ آپ کے پاس 15 دن کافی ہیں کہ 1 ماہ اس وزٹ کے لیے کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ سر مجھے صرف آپ 1 ہفتہ دیں, ہم آنر سر, میں خوشی سے جاؤں گا سر. چلے جی, ٹھیک ہو گیا نا, وہ وزٹ کریں گے. باقی وہاں بیٹھ کے مزاری صاحب یہ جتنے اب, بلکہ میں اس سوال کے حوالے سے پارلیمانی سیکرٹری صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی سپورٹس کے ایشوز ہیں وہ تسلی سے وہاں بیٹھ کے تمام آفیشلز کو ساتھ بٹھا کے, پارلیمنٹیرینز کو ساتھ بٹھا کے تو اس کو حل کریں گے. چلو شکریہ جناب اسپیکر, شکریہ. جی کریں. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ میرا دیہاتی حلقہ ہے, اسٹیڈیم اور گراؤنڈز تو دور کی بات, جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ کبڈی, والی بال میچ, کشتی, گھوڑ سواری, نیزہ بازی. ایک منٹ, آپ کا پی پی کون سا ہے؟ ڈی جی خان. یہ چونکہ سوال 297 کے بارے میں ہے. جی سر, تو سر ضمنی وہ نہیں سن لیں. اگر آپ نے اپنے حلقے کے حوالے سے جو آپ سپلیمنٹری کویکشن کر رہے ہیں تو آپ فریش کویکشن کریں. میری بات سنیں نا, رولز کے مطابق چلیں. ایک سوال آتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر سارے پنجاب کے سوالوں کو ہم اکاموڈیٹ کریں یا اس پہ آپ سوال کریں. صاحب زر پارلیمانی سیکرٹری کو آپ کے حلقے کا سوال ہی نہیں کیا گیا تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا. عرض کروں, یہ نہیں, میں دیہات کی بات کر رہا ہوں اور پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز اپنی مدد. میں صرف میں نے بھی یہی کہا ہے کہ پورے پنجاب کی بات آپ کسی اسپیسیفک, انہوں نے پی پی 297 کی ہی بات کر لیتا ہوں. نہیں, میری آپ عرض نہیں سمجھ رہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کویکشن کا ایک طریقہ ہے, جو معزز ممبر کویکشن کرتا ہے آپ نے سپلیمنٹری کویکشن اس کے اندر رہ کے کرنا ہے. اس کویکشن کی آڑ میں آپ اس کو کھینچ کے کہیں اور نہیں لے جا سکتے. تو آپ تشریف رکھیں, آپ کا سپلیمنٹری کویکشن نہیں بنتا ہے. جی کریں, اس حوالے سے آتا. سر تھینک یو سر, آپ نے مجھے اجازت دی. میں میڈم قدسیہ صاحب کے انہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں. بڑی زیادتی ہے, 5 منٹ رہ گئے ہیں, کوئی اور سوال بھی مجھے لینے دیں. میں نے صرف 2 منٹ لینے. میرا سوال یہ ہے کہ فیصل آباد کے حوالے سے میڈم صاحبہ نے سوال کیا, پارلیمانی سیکرٹری نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. فیصل آباد کا جواب میں نام تک نہیں آیا. سب سے بڑا اسٹیڈیم فیصل آباد میں 2 ہے, کرکٹ اور ہاکی کے بارے میں کچھ انہوں نے جواب نہیں دیا, نہ ان کی مینجمنٹ کے بارے میں جواب دیا. آئندہ جی یہ جو اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, آئندہ اس کی تیاری کر کے آئیں. جو جس چیز کی نشاندہی, جب بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا وقت آئے گا تو آپ نے بعد میں ان کی کو توجہ ہے. میں وہ کر دی ہے. آئندہ آپ کو یہ پورا فیصل آباد کے بارے میں آگاہ کرنا ہے پوری سپورٹس کی. جی سید رفت محمود. نہیں جی نہیں, یہ رولز اجازت نہیں ہے. ہمارا طے بھی ہو گیا ہوا ہے کہ فاضل ممبر ہوں گے ورنہ ڈسپوز آف. جی محترمہ عظما کاردار صاحبہ. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. کویسچن نمبر 2358, آنسر ٹو بی ٹیکن ایز ریڈ. میرا پہلا جو سپلیمنٹری ہے وہ جز الف سے ہے. اس میں 6 انہوں نے دفاتر کی جو تفصیل دی ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ڈی جی سپورٹس کا, سیکرٹری سپورٹس کا کوئی دفتر کا کہیں ذکر نہیں ہے, تو وہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں, ذرا یہ بھی ہمیں پتہ چلے. اور نمبر 6 میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آفس ہے
وہ ایک گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ارائیاں میں ہے. اب ایک دفتر کو ایک اسکول میں ہونا میرے خیال میں بڑا ڈسٹربنس کا معاملہ ہے. نمبر 6 آپ دیکھیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بوائز ہائی اسکول میں آپ نے بنا دیا دفتر, یا پہلے کا بنا ہوا ہے؟ جی شکریہ جی, بڑے اسپیسیفک کویشچن ہے. آنریبل جو ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے سر سوال کیا ڈسٹرکٹ لاہور کے حوالے سے. جو سیکٹری سپورٹس یا ڈی جی سپورٹس کا آفس ہے وہ نشتر میں آتا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو ہم سپورٹس بورڈ بولتے ہیں سر. وہ سپورٹس بورڈ پنجاب کی بلڈنگ میں موجود ہے سر. یہ سر ڈسٹرکٹ لاہور کی جو آفیسز ہیں ان کی ڈیٹیل ہے, جو لاہور میں سر سپورٹس کے ایڈمنسٹریشن ہے سر. اور دوسرا جو اسکول میں بنایا دوسرا سر یہ بالکل رائمنڈ کا, تحصیل رائمنڈ کا. اور ایک تو جو پہلا جواب ہے وہ ذرا سوال پڑھیں. سوال جو الف ہے, محکمہ سپورٹ کے لاہور میں کہاں کہاں دفاتر ہیں. یہ لاہور میں دفاتر کا پوچھا ہے, ڈسٹرکٹ لاہور کے دفاتر کا نہیں پوچھا. پوچھا ہے کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لاہور میں کتنے کہاں کہاں آفیسز ہیں. سر یہ آپ نے ٹیکنیکلی جواب غلط دیا ہے اور اس کی وضاحت بھی آپ غلط دے رہے ہیں. ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ لاہور کے آفیسز بتائیں. انہوں نے کہا کہ لاہور کے اندر, لاہور کے حدود اربع میں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسز ہیں وہ انہوں نے پوچھے ہیں. تو اس میں آپ نے کیوں ڈی جی سپورٹس اور باقی آفیسز کا ذکر نہیں کیا؟ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ہم ایکچولی اس کو تھوڑا اس میں مس مینیج ہوا ہے, کیونکہ یہ ہم اس کو صرف سمجھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لاہور کی جو ڈی ایس او لاہور کے انڈر جو ایڈمنسٹریشن, سوال سے سمجھ آ رہی ہے کہ سوال ان کا محکمہ کے بارے میں ہے. سر میں ان کو پراپرلی ڈیٹیل اویلیبل کروا دیتا ہوں سر. وہ نشتر سپورٹس کمپلیکس ہے سر, جہاں ڈی جی. دوسرا یہ بتائیں کہ جو دوسرا ان کا سوال ہے کہ ایک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کے اندر, ایک اسکول کے اندر وہ کیوں بنایا گیا ہے اسپورٹس اسٹیڈیم سر, اسپورٹس آفس؟ یہ بالکل اسکول کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ پورے پنجاب میں دیکھیں تو سر تحصیل لیول کے جو ہمارے آفیسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. ابھی ڈپارٹمنٹ دوبارہ فلی سر کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے ڈی اوز کے, ڈی ایس اوز کے, ٹی ایس اوز کے سب کے آفیسز بنوائیں, ان کو وہیکلز پرووائڈ کریں تاکہ وہ پراپرلی سر یوتھ کے ساتھ انگیج ہوں. جی آپ کا کوئی اور سپلیمنٹری کویشچن ہے؟ جی چیئرمین صاحب, میرا دوسرا والا ہے جز بے. پوچھا گیا تھا کہ لاہور میں بجٹ کن کن منصوبہ جات پر خرچ ہوگا, تو انہوں نے لسٹ دی ہے تقریباً 21 منصوبہ جات کی, اور آگے کتنے ان میں مختص ہیں ان کے لیے فنڈز. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 21 منصوبہ جات ہیں اس میں خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص پروویژن رکھی ہے؟ کوئی سپورٹس اسٹیڈیم, کوئی جمنیزیم, کہاں کہاں مطلب خواتین اور بچیاں جا سکتی ہیں ان ساری فیسلٹیز میں؟ جی شکریہ. جی آپ. جی سر, یہ جو 21 فیسلٹیز ہیں ان سب میں خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, فیمیل سر ساری فیسلٹیز موجود ہیں. یہ ایک دفعہ جب ایک جو کمپلیکس بنانا ہوتا ہے وہ بننے کے بعد بیچ اس کے اپنے اپنے جو اوقات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میلز اینڈ فیمیل کے لیے. تو سر یہ سب میں موجود ہے سر. اچھا, اس میں ایک یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہیں یہ 2000 میرے علم کے مطابق 2017-18 میں یہ شروع تو ہوئے تھے 15 میں, لیکن یہ 17-18 تک ان کی کم از کم 70% کمپلیشن جو ہے وہ ہو گئی تھی. یہ جو جتنے آپ نے بتائے ہیں ان میں شاہدرہ کا شامل نہیں ہے, چونکہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ وہاں پہ جو سٹرکچر ہے 70% میں نے وزٹ کیا ہے, وہ 70% سٹرکچر مکمل ہے. اچھا سر, اس میں اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی, اس کو فنڈز نہ دیے گئے تو وہ کھنڈرات میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. چونکہ وہ 2018 آج 25 ہے, 2018 کے بعد اس پہ 1 روپیہ نہیں لگا. اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو ایک سٹرکچر 7 سال اس کو کوئی لک آفٹر نہ کرے, کچھ نہ کرے, تو وہ پھر کھنڈرات بنتے ہیں. تو اس میں بھی شاہدرہ کو نہیں رکھا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں
اسی وسادت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کل جس ہم نے اسکواش کمپلیکس کا افتتاح کیا ہے وہ 1991 سے بند پڑا تھا. 33 سال بعد میڈم سی ایم نے فنڈز دیے ہیں اس کے 500 ملین, اور انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں. سر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سر یہ 21 جو میرے سامنے موجود ہیں سر, اس میں ری ایبلیٹیشن والے بھی ہیں. نہیں, میں وہ نہیں پوچھ رہا, میں کنسٹرکشن والے پوچھ رہا ہوں. کنسٹرکشن جو جن کی آپ نے یہ لسٹ دی ہے جو کنسٹرکشن والے ہیں وہ نامکمل چھوڑا گیا ہے. نہیں سر, اس میں ان 21 میں ری ایبلیٹیشن والے ہی ہیں, لیکن مجھے چیک کرنا ہوگا یہاں اس میں مسنگ ہے اور یہاں وہ ایل ڈی اے بنانے جا رہا ہوگا. یہ ایل ڈی اے کے نہیں ہیں, یہ جو باقی ہیں سر یہ سارے صرف سپورٹس بورڈ کے ہیں سر. اچھا یہ ذرا اس کی تفصیل لے کے آگاہ کریں. جی لاسٹ کویسچن ندیم قریشی صاحب. ایل ڈی اے بنا رہا ہوگا سر, چیک کریں. یہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ کا کوشچن ہے, اس کے جز بے میں ڈپارٹمنٹ نے 21 آن گوئنگ پروجیکٹس کا ذکر کیا اور تفصیلات فراہم کی جو لاہور شہر میں مختلف جگہوں پر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, کیا میں اپنے میں نے فلور دے دیا ہے نا. حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ موور کا پہلا حق بنتا ہے, وہ اگر فلور چھوڑے تو پھر دوسرا, لیکن اب میں دے چکا ہوں. جی جلدی سے ذرا کر لیں. سر ہمارا مقصد بھی ان سوال جواب سے اگر ڈپارٹمنٹ میں کوئی بہتری آ جائے, ہمارا مقصد بڑا پازیٹیو ہے, کوئی نیگیٹو نہیں ہے. جناب سے پہلے اسپیکر صاحب یہی فرما کر گئے ہیں کہ اگر سوال جواب کا مقصد صرف گفتگو ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں بات جناب اسپیکر, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 21 آن گوئنگ پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے اس جواب میں, جو لاہور شہر کے مختلف حصوں میں جن کے بجٹ بھی الوکیٹ ہو گئے ہیں اور جن پہ کام بھی جاری ہے. کیا مجھے معزز پارلیمانی سیکرٹری فار سپورٹس یہ بتائیں گے کہ اسی آج کے تمام کوسچنز میں تاندریا والا, دینا, تلہ کنگ, رجحان, عیسیٰ خیل, یہ وہ جو پنجاب کے رورل ایریاز ہیں وہاں جتنے پروجیکٹس ہیں وہاں یہ ورکنگ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سپورٹس بورڈ کی توجہ صرف لاہور شہر پہ ہے, باقی پنجاب؟ فریش کویسچن اس پہ لے کے آئیں. جی آپ کا سوال چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن میں آپ کو میرا حال شاید 1-8 منٹ رہتا ہے, جلدی سے کر لیں. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں صرف ریکویسٹ کروں گی کہ خواتین کے لیے فیسلٹیز جو بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کوچز بھی پرووائڈ کریں اور ٹرینرز بھی پرووائڈ کریں. جی میرا بس ایک سوال تھا, جز ہے سے محکمہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کے کل ملازمین کی تعداد میں نے پوچھی تھی. آپ نے غالباً صرف مجھے ایک دفتر کے ملازمین کی تعداد بتا دی ہے, باقی تو مجھے لگتا ہے کسی آپ نے آفس کی تعداد نہیں بتائی, کیونکہ ایک ہیں. اتنے آپ کے 6 دفاتر میں ایک تو نہیں ہوں گے نا, آئی ایم شور اس سے زیادہ ہوں گے. جی جلدی سے ٹائم ختم ہو گیا. میں نے یہ سپورٹس بورڈ پنجاب کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لاہور سپورٹس کو سر دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس صرف 29 لوگ ہیں. جی بہت جن میں سے شکریہ. 1 ڈی ایس او ہے, 5 ٹی ایس او اور باقی سر آپ کے سامنے لسٹ. بہت شکریہ. باقی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹیبل پہ. باقی سوالات کے جوابات رکھ دیے گئے ہیں ٹیبل پہ. جی سر بالکل جی رکھ دیے. اچھا جی, اب پوائنٹ آف آرڈر تو نہیں جی, بالکل اینڈ پہ کریں آپ, اینڈ پہ کریں, اینڈ پہ کریں, اینڈ پہ موقع ملے گا. جی مان صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر, ہمارے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں انہوں نے جتنے بھی سوالوں کے یہاں پہ جواب دیے ان میں زیادہ تر جو جواب تھے وہ صحیح جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کئیوں کے جواب میں کہا کہ محکمے نے یہ بتایا. تو سر بات یہ ہے کہ اگر میں یہ پہلا کویسچن لے لوں اس کا جواب سپٹمبر میں آ گیا تھا. نہیں آپ تشریف رکھیں سر, چونکہ نہیں آپ تشریف رکھیں, چونکہ کویسچن آر ہو چکا ہے, اس میں اب آپ کی کمنٹری جو بات کی ہے کہ وہ سوال صحیح تھے غلط تھے, یہ نہیں یہ آپ تشریف رکھیں. جی آپ کا کوئی جی امجد علی جاوید صاحب. چونکہ میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا, آج سپورٹس کا دن ہے, اس حوالے سے ایک تجویز ہے, کیونکہ سیکرٹری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. پنجاب کے اندر دیہات میں سرکاری زمینیں اب دستیاب نہیں رہی ہیں, تو نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کی لت میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہی ہے.
میری ان سے یہ درخواست ہے کہ جہاں کہیں سرکاری زمین ہے اس کو مخصوص کروا دیں پلے گراؤنڈز کے لیے، اگر نہیں ہے تو کم از کم زمین ایکوائر کر کے ہر گاؤں میں مینڈیٹری کریں کہ ایک کھیل کی ضروریات کے لیے ایک رقبہ ابھی کو اویلیبلٹی ہے اس کو مخصوص کروا لیں، اس کو ایکوائر کر لیں جی، تاکہ ہم آنے والی نسل کو کچھ نہ کچھ تو دے جائیں جناب۔ جی آپ کی تجویز نوٹ کر لیں جی امجد علی جاوید صاحب کی۔ اب ہم چلتے ہیں تحریک استحقاق کی طرف۔ میں نے ایک ایک کر دیا ہے، ایک ادھر سے میں نے سن لیا ہے، ایک ادھر سے سن لیا ہے۔ اچھا نہیں میں ویسے کسی کو بھی اس حق میں نہیں تھا کہ بزنس کو آگے لے کے جایا جائے، لیکن پھر بھی میں نے ایک ممبر اپوزیشن سے ان کا نقطہ نظر سنا ہے، دوسرا میں نے ادھر سے سنا۔ اقبال صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ کو میں تھوڑی دیر تک دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ بیٹھ، آپ کو بھی موقع ملے گا۔ یا تو کہیں کہ جو معزز ممبر فلور پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ہم ضرور موقع دیتے ہیں، لیکن آپ کوئی نا ہاں اچھا ایڈجسٹمنٹ موشنز ہیں تو اس پہ بات ہو گئی، اب وہ نیکسٹ سیشن میں آئیں گی تو یہ ایجنڈے پہ اس طرح سے پھر نہیں ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس، ایک تو میں جو ممبر بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پوائنٹ آف آرڈر پہ جن ممبرز نے ابھی تک کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے بات کرنی ہے، ان کو بالکل میں دوبارہ سے ایشور کر رہا ہوں کہ ان کو وہ دونوں سائڈ سے وہ بات کا میں موقع بعد میں دوں گا۔ اب ہم گورنمنٹ بزنس کو لیتے ہیں۔ آج کے ایجنڈا پر جو بزنس ہے ریزولوشن ہے انڈر آرٹیکل 144 آف دا کانسٹیٹیوشن اور انٹروڈکشن آف بلز ہیں۔ وہ بھی چونکہ ان کے جواب آنے ہیں نا، طریقے التواء کار پریویلیج موشن دونوں کے جواب آنے ہیں تو وہ اس لیے پینڈ کی گئی ہیں۔ وہ جواب آنا ہے، اس کا جواب آئے گا تو وہ یقیناً یہ اجلاس چلنا ہے ابھی۔ اپنا لاء منسٹر صاحب ایک جو لاء منسٹر صاحب جو ہماری آپ کی طرف ریفر ہوئی ہیں نا پریویلیج موشنز، ان کے کوشش کریں کہ جلد از جلد وہ ان کے ساتھ نتھی نہ کریں، طریقے التواء کار کے ساتھ اس کو نتھی نہ کریں۔ ان کے جوابات آپ نے اس کو سیکنڈ کرنا ہے یا اپوز کرنا ہے، اس کی کیا ریزن ہے اپوز کرنے کی، وہ آپ اس ہاؤس میں جلد جو ہیں 2-3 ہیں، میڈم نادیہ کی ہے، اسماعیل صاحب کی، اور بھی ایک اگر آدھ ہے۔ ہاں جی، وہ میں نے کہا نا یہ سب کے جواب جو ہے وہ لاء منسٹر کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ جواب لے کے آئیں گے۔ جی میں نے کہہ دیا، ایک بات میں خود کہہ رہا ہوں آپ کی جگہ پہ، Minister for Law may move the motion for leave of the assembly. نہیں سوری نہیں، ان کو ذرا میرے پاس بلانا، ذرا آپ ذرا بات سنیں میری پلیز۔ یہ ریزولوشن کے حوالے سے۔ Mr. Speaker, thank you so much. I move that leave be granted to move a resolution under Article 144 of the Constitution. The motion moved and the correction is that leave be granted to move a resolution under Article 144 of the Constitution. Those in favor say ayes. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted. Minister for Law may move the resolution. Mr. Speaker, thank you so much. I move that the Provincial Assembly of the Punjab resolve that the Majlis-e-Shura, that is Parliament, that may by law regulate matters relating to domestic arbitration in terms of Article 144 of the Constitution of the Islamic Republic of the Pakistan.
Now the question is that the resolution under Article 144 of the Constitution be passed. Those in favor say ayes. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Order in the House. یہ کاشف صاحب یہ گپ شپ کا جو ہے نا لابی میں چلے جائیں دوست. کرنل صاحب یہ لابی میں چلے, آپ میجر صاحب لابی میں چلے جائیں اگر گپ شپ کرنی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. یہ خواتین بھی ذرا اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. خواتین اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیں پلیز. Minister for Law may introduce the Punjab Water and Sanitation Authority Bill 2025. Thank you, Mr. Speaker. I introduce the Punjab Water and Sanitation Authority Bill, that is 2025. The Punjab Water and Sanitation Authority Bill 2025 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Housing, Urban Development and Public Health Engineering for report within 2 months. Minister for Law may introduce the Defence Housing Authority Rawalpindi Amendment Bill 2025. Thank you, Mr. Chairman. I introduce the Defence Housing Authority Rawalpindi Amendment Bill 2025. The Defence Housing Authority Amendment Bill 2025 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Housing, Urban Development and Public Health Engineering for report within 2 months. Minister for Law may introduce the Punjab Establishment of Special Courts Overseas Pakistani Property Bill 2025. Thank you, Mr. Chairman. I introduce the Punjab Establishment of Special Courts Overseas Pakistanis Property Bill 2025. The Punjab Establishment of Special Courts Overseas Pakistani Property Bill 2025 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Service and General Administration for report within 2 months. Minister for Law may lay the report of Standing Committee on Law. Thank you so much, Honorable Chairman Sahab. Sir, I lay the report of Standing Committee on Law regarding the Punjab Alternate Dispute Resolution Amendment Bill 2025. Bill number is 1 of 2025. Thank you. جی شکریہ. اب اقبال صاحب کی طرح جی کریں بات. جی اتنی بات ہوتی ہے, تھوڑا سا حوصلہ کر لیں تو بات کا موقع مل جاتا ہے. جی کریں بات. وہ منسٹر صاحب ہی چلے گئے ہیں تو ان کی ایبسنس میں اپنی رویداد کر سکتا ہوں. جی اب آپ کو موقع دیا, آپ کر لیں بات. اوکے سر. سر بات یہ ہے کہ جی میرا یہ کویسچن آنسر چونکہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, میں ابھی جنرل اپنی نہیں, آپ پوائنٹ آف آرڈر میں نے دیا, کر لیں بات. اوکے سر. سر میرے علاقے کے اندر ٹوٹل 1 گراؤنڈ موجود ہے جو کہ اسپورٹس بورڈ نے بنایا ہوا ہے. 1 منٹ اگر یہیں سے دوبارہ شروع کیجئے گا. اب ہم جو امیجیٹ امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کو لیتے ہیں اور سب سے پہلے میں اقبال صاحب کو موقع دیتا ہوں کہ وہ بات کریں. جی سر, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سر میں آپ کی توجہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ میری جو کانسٹیچوئنسی ہے PP 85, اس کے اندر صرف 1 گراؤنڈ گورنمنٹ کا موجود ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں اقبال کرکٹ گراؤنڈ قمر مشانی. اس کے علاوہ 2 جو ہے نا وہ سافٹ گراؤنڈ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں. سر اس گراؤنڈ کی حالت جب میں دیکھتا ہوں تو اس کے اوپر بہت زیادتی ہے اپوزیشن بینچز سے کہ ایک معزز ممبر بات کر رہا ہے اور باقی فوٹوگرافی میں مصروف ہیں. یہ اپوزیشن بینچز سے بہت یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بات کر رہے ہیں نا, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پیچھے وہ بات کر رہے ہیں آپ کے ممبر, اور آپ ان کے فرنٹ پہ بیٹھ کے فوٹوگرافی کر رہے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ادھر کوئی کرے تو کوئی وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے, آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سر وہ ایک ہی گراؤنڈ ہے لیکن اس کے اندر بھی ابھی کسی بھی قسم مجھے یہ اس لیے ہے کہ ان کی بات میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں اور آپ آگے بیٹھ کے ان کی بات توجہ سے نہیں سن رہے, اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ممبر بولے تو ہم ہماتن گوش اس کی بات سنیں. آپ کا اپنا اگر رویہ یہ ہے تو پھر چیئر بھی اسی طرح وہ بات کریں گے, میں ادھر کر کے بعد میں سننا شروع کر دیتا ہوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جی اقبال صاحب. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور نائس جیسچر.
سر میں بات کر رہا تھا کہ جی ٹوٹل ایک گراؤنڈ ہے تحصیل عیسیٰ خیل میں PP85 میں وچ از نون ایز قمر مشانی اقبال اسٹیڈیم. اب وہاں پہ جو اس وقت اس گراؤنڈ کے حالات ہیں وہ یقیناً ایک رونے کا مقام ہے اس پہ. یعنی وہاں پہ کسی بھی قسم کی فیسلٹی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. نہ تو وہاں پہ ڈگ ہاؤس ہے, نہ وہاں جو کمرے بنے ہوئے وہاں پہ پلیئرز کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ اس کی کوئی مینٹیننس ہے, نہ اس کو کوئی پانی دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو 2 گراؤنڈ اور انہوں نے سافٹ مجھے بتائے ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, ایک ترک شریف میں ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ جلال پور میں ہے. ان کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے, چونکہ وہ ایک جو گراؤنڈ ہے ترک والا اس کے ساتھ گرلز ہائی اسکول ہے. ہاؤ کم اے گرلز ہائی اسکول اینڈ گراؤنڈ کین رن ٹوگیدر, چونکہ اس کے درمیان کوئی بیریکیٹڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے. سو میں ریکویسٹ کروں گا اس چیئر کو, اس ایوان کو, کہ کائنڈلی ان جو گراؤنڈز ہیں ان کو ذرا دیکھا جائے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک دوسرا امپورٹنٹ ہے کہ جو مختلف وہاں پہ مقابلے ہوئے ہیں, اگر میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو جو 2020 اور 2021 میں ہیں وہاں پہ 14 مقابلے ہوئے ہیں جس کے اوپر کوئی 11 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے. 2021 اور 22 میں 24 ہوئے ہیں. 2023 میں نہ 2022 اور 23 میں صرف 2 ہوئے ہیں, اور 2023 اور 24 میں صرف 1 ہوا ہے. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے نا یہ کیوں مسنگ ہے؟ لوگ آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور چونکہ یہ پہلا امیجیٹ امپورٹنس کا ایشو تھا تو میں بات دہرا رہا ہوں, کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گا. میں نے اس لیے آپ کی بات روک کے کہا تھا کہ ہم اب امیجیٹ امپورٹنس کے جو ایجنڈا ہے اس کو لیتے ہیں. تو یہ چیز جو آج جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ ہمارا سیکریٹریٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے گا انشاءاللہ. جی رانا ارشد صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب, آج کیونکہ اسپورٹس پر کویسچن ڈے تھا, بہت اچھی بات ہے, بہت سے سوال آئے, بہت سا اپڈیٹس آئیں. میرے کانسٹیٹنسی PP 133 شاہ کوٹ میں 2012 میں ابو الخیر کی نگری میں انٹرنیشنل پارک بنا, اور اس کی اناگوریشن 10 اپریل 2022 کو اس وقت کے چیف منسٹر اور آج کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے خود کی. وہ بہت اچھا پارک تھا, بابا نولکھ ہزاری دربار کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. اور گزارش یہ ہے کہ اب وہاں کے جو حالات ہیں, جو پیچھے ایک دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, تو اس 4.5-5 سال میں وہاں کے جو گیٹ ہیں وہ بھی اتر گئے ہیں. صورتحال جو ہے وہ انتہائی مزے کا خیز بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے جناب چیئرمین صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا
कि वो 2012 का जो स्पोर्ट्स प्लस पार्क था उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब ने इंटरनेशनल स्टेडियम शाहकोट में दिया जो 12.5 एकड़ ज़मीन पर है। एस्ट्रोटर्फ उसकी ग्राउंड थी, फ्लड लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाब का नंबर 1 मैं समझता हूँ कि किसी छोटे ज़िले और तहसील में इतना बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल क्रिकेट का कम्प्लेक्स का बनना। और अब अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड को चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद फोकस किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मिनिस्टर साहब को। अब जो PP 133 मेरा ज़िला ननकाना जो है उसमें शाहकोट सिटी में हम चाहते हैं कि जो क्रिकेट ग्राउंड है नौजवानों के लिए वो एक मिनी स्टेडियम बनना चाहिए। और जो पिछले स्टेडियम है जो तकरीबन 65 के करीब प्ले ग्राउंड और स्टेडियम हैं उनकी मैं समझता हूं कि उन पर तवज्जो दी जाए ताकि आज का जो यंगस्टर है जो स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा एजुकेशन को फोकस किया है वो स्कॉलरशिप हों या लैपटॉप हों या प्ले ग्राउंड्स हों, तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी है ताकि पंजाब भर के नौजवानों को हम स्पोर्ट्स की सहूलतों से फैसिलिटेट कर सकें। थैंक यू सर। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। चेयरमैन साहब, 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के हवाले से। उस पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक स्पेशली सर सेक्रेटरीट से आप डायरेक्शन दे दीजिएगा, रिपोर्ट भी मंगवा लें। एक सर मसला है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। हमारा सर वहाँ पे एक तो रॉबरी और दूसरा मर्डर्स पूरे ज़िले के अंदर सर, वो कोई तहसील शेखुपुरा हो, शरकपुर हो, फिरोज़वाला हो, पूरे ज़िले के अंदर सर आप अखबार भी उठा के देख लें, आपको हर रोज़ यही खबरें मिलेंगी कि हर जगह पे सर कत्ल और डकैती। ये लाहौर डिवीज़न के अंदर सर आता है, लाहौर के बिल्कुल साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सर ख़ास तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए। उसके लिए काइंडली आप, मैंने क्वेश्चन भी सर पहले भी पुट करवाया था, उसका भी जवाब नहीं आ सका। मैंने उनसे पूछा था कि गुज़िश्ता इस साल के अंदर कितने कत्ल हुए हैं और उनकी क्या केस का बना है, लेकिन सर वो बहुत मामला लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। सेकेंडली सर एक हेल्थ का सर, ये 2 चीज़ें सर, लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ, ये चीज़ें सर हम कम से कम देखें। रिज़्क जो है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात में देना होता है, बाकी मामलात भी अल्लाह ताला। अच्छा, इसमें आपने बड़ी बड़े अहम इश्यूज आपने पॉइंट आउट किए हैं और ये नोट हो गए हैं, लेकिन मेरी आपको एक तजवीज़ होगी कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप चूँकि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भी आपके पास मालूमात हैं, अदाद-ओ-शुमार कह लें कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो आप तरीक़े इल्तवाए कार जो है वो सबमिट करें ताकि फिर बाकायदा डिपार्टमेंट उस पे आके जवाब दे और एक डिबेट भी हो सके उसके ऊपर। सर वो भी करवाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट नहीं, वो तो हो गया, वो तो आपका रिकॉर्ड हो गया जी मान। हाँ, हेल्थ वाला भी हो गया, वो हो गया जी मान साहब। जनाब स्पीकर, सर आप वैसे ठंडे मिजाज के आदमी हैं, मैं अगे भी वो गुजारिश करने की कोशिश की थी, हेयर मी आउट सर, अगर वो रेलेवेंट ना हुई तो मैं बैठ जाऊंगा। सर मैंने ये गुजारिश करनी थी कि ये जो सवालात थे आज, जैसे वक्फा सवालात 1 घंटे का था, इसके जवाब कोई 4 महीने पहले आया, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने। सो दैट इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो उसको चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते। सर ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे जवाब देते हुए ये कहते हैं कि ये महकमे ने भेजा, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, या करेक्ट जवाब नहीं होते या उनकी पूरी उस पर ग्रिप नहीं होती। आज भी मैं देख रहा था कि सीनियर मिनिस्टर साहब ने काफ़ी डांटा उनको। सर मैं इस पे सवाल ये है कि जो वज़ीर यहाँ पे जवाब देने आया है और जिसका जवाब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले आया महकमे की तरफ से, अगर वो ये यहाँ पे स्टांस लेता है कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ या ये महकमे ने दिया है, तो सर फिर मिनिस्टर की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हुई, फिर इस हाउस में इसका ये इतना टाइम ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ये एक ऑगस्ट हाउस है, तो यहाँ पे जो वज़ीर जवाब दे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि वो कहे कि जी
مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے, میں محکمے سے دوبارہ پوچھ لوں گا یا محکمے کے اوپر ڈال دے. تو میں اس کے اوپر پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں. کئی دفعہ یہاں پہ انکریکٹ انفارمیشن دی جاتی ہے جو کہ حقائق سے مترادف ہوتی ہے. جناب یہاں پہ کرسی پہ بیٹھے تھے, میں نے آپ سے بھی, میرے ایک سوال کے بارے میں بھی ایسا ہوا تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے. آپ نے کہا کہ وزیر صاحب جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے, اسپیکر صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا, ڈپٹی اسپیکر نے کہا. سر میں نے اسپیکر صاحب سے بھی اس کے اوپر رولنگ مانگی تھی, اور میں آپ سے رولنگ چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ ہاؤس میں جو جواب دیا جائے گا, اگر وہ جواب غلط ہوگا تو دیٹ مینز کہ وہ ایک جھوٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ کیسے ایک غلط جواب یہاں پہ دے سکتے ہیں, اور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محکمے نے یہ دے دیا لہٰذا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے اس کے اوپر آپ کی رولنگ چاہیے. جی رولنگ تو آپ کو اب چونکہ انہوں نے, میں نے سوچ سمجھ کے ان کو موقع دیا اور بڑی تفصیل سے ان کی بات سنی ہے. اس میں اس طرح ہے, رولنگ تو یقیناً ٹائم مانگتی ہے, لیکن ابھی جو فوری میں آپ کو اس پہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرا نقطہ نظر روایت پہ منحصر ہے جو دہائیوں سے اس ہاؤس کے اندر چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ سوال کا اگر جواب درست نہ ہو, جو سوال کرنے والا ہے اس کے نقطہ نظر سے جواب درست نہیں ہے, غلط بیانی کی گئی ہے, انکریکٹ ہے اس کا آنسر جو آیا ہے. یہ پارلیمانی سیکرٹری یا منسٹر اگر اس کو مان لیں کہ واقعی یہ جواب سے صرف کویکشن کرنے والا موور مطمئن نہیں ہے, منسٹر بھی مطمئن نہیں ہے اس جواب سے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے جواب سے, اس کے اوپر پھر وہ یقیناً یہ ایشورنس دیتا ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی بعض اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں پتہ نہیں کیا اس کا, وہ اس کو ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ اپنے ان آفیشلز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کی سرزنش کرتا ہے کہ آپ نے مجھے آج, یہ میں روایت اور پریکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ نے آج مجھے امبیرس کیا. ایک دوسرا, بعض دفعہ یہ بھی ہاؤس میں ہو جاتا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں دہائیوں کی ایکسرسائز سے, کہ منسٹر آپ کے خیال میں وہ جواب انکریکٹ ہے, لیکن منسٹر اپنے محکمے کے وہ اس انکریکٹ جواب پہ بھی سٹینڈ لے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب یہ ٹھیک ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کو چیلنج کرنے کا یہ ایک موقع ہوتا ہے. اس پہ اسپیکر عموماً کمیٹی بنا دیتے ہیں, عموماً یہ ہوتا ہے, یہ روایتیں ہیں, کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ چونکہ اب دونوں طرف سے ایک سٹینڈ آ گیا, آپ کہتے ہیں یہ غلط جواب آیا ہے, منسٹر کہتا ہے ٹھیک جواب آیا, تو اس کا فیصلہ ہاؤس کی کمیٹی بن جاتی ہے جو اس کا جائزہ لیتی ہے. اور اگر جان بوجھ کے جواب غلط دیا جائے تو مجھے سیکریٹریٹ ذرا کریکٹ کر دے, ہمارے رولز میں یہ گنجائش ہے کہ ہم پریویلیج موشن جو ہے, ہاں میں وہی میں ذرا ان کی سٹیمپ لگوانا چاہ رہا تھا کہ پھر آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ اس غلط جواب, جب ثابت ہو جائے کہ غلط جواب ہے, تو اس کے اوپر آپ پریویلیج موشن موو کر سکتے ہیں. اس لیے رولز تو بڑے سوالات کے حوالے سے, لیکن ہم بہت لینینٹ ویو بھی لیتے ہیں. اگر آپ صرف رولز پہ چلے جائیں, آپ کے 3 سے زیادہ سوال, روایت یہ ہے کہ نہیں ہوتے. آپ اگر دوست, اب کویشچن آر میں میری یہ گزارش ہوگی, آپ قومی اسمبلی کی لائیو سٹریمنگ جو کویشچن آر کی ہے وہ ضرور دیکھیں. ایک تو وہاں اسپیکر آپ کے جو سوال آپ نے کیے ہیں اس سے باہر نہیں جانے دیتا. ہم یہ کرتے ہیں, میں بھی کرتا رہا ہوں, میں جب ادھر ہوتا ہوں تو میں بھی یہ کرتا رہا ہوں. ایک سوال دیا ہے محکمہ ہیلتھ کے بارے میں, وہ اسپیسیفک سوال ہے, اس سوال کی آڑ میں میں نے پورا ہیلتھ محکمہ کھول کے بیٹھ گیا ہوں. یعنی میں نے سوال فرض کرو دیا ہے تحصیل شرکپور کا, لیکن اس سوال کی جب سپلیمنٹری کیے ہیں تو میں نے پورا پنجاب لپیٹ میں لے لیا ہے, حالانکہ منسٹر تو جواب لے کے آیا تحصیل شرکپور کا. تو یہ چلیں, یہ ڈبیٹ اچھی ہے جو آپ نے آج بات کی ہے, لیکن اس کو اب رانا شہباز صاحب کو بات کرنا چاہتے, اس پہ پھر بھی بات کر لیں گے, کوئی نہیں. جناب اسپیکر, میں بھی بات جو ہے لا اینڈ آرڈر پر کرنا چاہتا ہوں. اپنے حلقے کی یا سر نہیں, اپنے حلقے کی. ضلع جھنگ کی تحصیل ہے احمد پور سیال. ہاں ٹھیک ہے, یہ میرا حلقہ ہے. وہاں پر سر دن دہاڑے گیل پور, ایسن
عمیر ہے, موبائل شاپ ہے, اس کی 3 عدد ڈاکو آتے ہیں دن کے وقت, تو وہ شاپ ساری لوٹ لیتے ہیں, ان کی دکان میں سے لوگوں کو مارتے ہیں, پھر وہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. تو متعلقہ جب افسران کو فون کیا جاتا ہے, ایس ایچ او کو, دوسروں کو, تو کوئی بندہ فون ہی نہیں اٹھاتا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گیل پور جو ہے جگہ, اس کو 2 تھانے لگتے ہیں. میری بھی رہائش ادھر ہی ہے, احمد پور سیال بھی لگتا ہے, گڑھ مراجہ بھی لگتا ہے. یہ گڑھ مراجہ تھانہ میں یہ واردات ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو احمد پور سیال تھانہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ادھر 5 موٹریں میری اتار لی گئی ہیں. وہاں پر سینکڑوں ذمہ دار ایسے ہیں جن کے یہ انہوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں اور موٹریں لگی ہوئی ہیں, اور وہ تمام جو موٹریں ہیں تقریباً 100 50 20 رپورٹیں ہوئی ہیں. لیکن پولیس نے گڑھ مراجہ میں ریکوری بھی پچھلے ایس ایچ او کے دور میں کافی کی تھی, لیکن وہ ذمہ داروں کو ابھی تک واپس نہیں ملی, وہ خود ہی کھا گئے ہیں. اور 3-4 دن پہلے رات کو ایک قتل ہو گیا احمد پور سیال میں, سمندوانہ میں. تو وہ رات کو ایسا واقعہ تھا کہ صبح کے ٹائم 3-4 بجے جو تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ کیسے ہو گیا, نہ اس کا ایک دن پورا پوسٹ مارٹم ہی نہیں کیا گیا, 24 گھنٹے اس کو لیٹ کیا گیا, پھر اس کا اگلی رات جا کر پوسٹ مارٹم ہوا. تو یہ جو مسائل ہیں, تو میں وزیر صاحب سے کہوں گا کہ ان دونوں جو معاملات ہیں, یہ موٹر چوری کے اور یہ قتل کی جو تفتیش ہے, اور یہ موبائل جو ڈاکو اس طرح موبائل شاپ کو, اور ایسی ہزاروں ڈکیتیاں ہیں, دکانوں سے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں, تو اس کا جو ہے کوئی حل نکال دیں. ٹھیک, لا منسٹر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر رانا صاحب کی بات پہ آپ نے کرنی, نہیں میں آخر میں 2 منٹ لوں گا, ہیلتھی ڈبیٹ. نہیں, اگر آپ نے اینڈ پہ کرنی ہے. سر میں اینڈ پہ کروں گا, میں نے سب کے اچھا چلیں, پھر میں آپ کو ہاں وہ دے رہے ہیں. سر میں آپ کے سارے ممبرز کا جواب دوں گا سر. حالانکہ ویسے میں بتاؤں, یہ جو آئٹم ہے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر, اس میں لا منسٹر نے یا کسی نے بھی جواب نہیں دینا ہوتا, لیکن وہ بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ ہاں ٹھیک ہے. جی آپ. جی میری تو سر گزارش ہے وہ یہ کہ یہ میلوں کا اور فیسٹیولز کا یہ آگے موسم آ رہا ہے, تو میرا جو حلقہ ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا سپورٹس کی منسٹری سے کہ وہ مہربانی کریں کہ ان کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگ سب چیز خود اپنی ہی جو ہوتی ہے سر, ان کو لوگوں سے مانگ کے یا سپورٹس سے جو لوگ کرتے ہیں تو ان سے وہ کام چلاتے ہیں. اگر کوئی محکمہ بھی ان کی سرپرستی کر دے, آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ, چیریٹی, یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اگر محکمہ بھی کچھ ان کی سرپرستی کر دے تو یہ محکمے کی بھی مہربانی ہوگی. اور کیونکہ شہروں میں تو اسٹیڈیم ہے, پاپولیشن تو ہماری بھی شہر ان شہری حلقوں کے برابر ہے, لیکن یہ کیونکہ بکھری ہوئی ہے اور دیہاتی حلقے ہیں, تو ان کے میں جو سپورٹس کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی یعنی نگلیکٹڈ. تو میری یہی گزارش تھی. جی بہت شکریہ. جی ڈوگر صاحب, پہلے فلور ادھر چلا گیا. جی شکریہ مسٹر چیئرمین. سر گزارش یہ ہے کہ سپورٹس کے حوالہ سے بات ہو رہی تھی, مجھے نہیں پتا کہ کوئی ریلیونٹ سپورٹس منسٹری کے متعلقہ کوئی صاحب بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. نہیں, میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا سیکریٹریٹ نوٹ کرے گا, اور جس بھی ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہوگا اس کو بھیجیں گے. یہ سر گزارش یہ ہے کہ کسی دانا نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ہسپتالوں کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں. میں حلقہ پی پی 113 کے حوالہ سے بات کروں گا. سر وہاں پہ ایک ہاکی اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے کئی سال پہلے, خطیر رقم سے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم جو ہے وہ بنایا گیا تھا, لیکن آج تک اس پہ کوئی 1-2 کے علاوہ کوئی ایونٹ نہیں ہو سکا. کئی سال پہلے آسٹرو ٹرف بدلنے کے نام پر وہ پہلی جو آسٹرو ٹرف تھی وہ بھی اکھاڑ لی گئی ہے. آج کل وہ گاڑیوں کی مارکیٹ کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے, گاڑیوں کا ایک شو رومز کو وہ الاٹ کر دی گئی ہیں شاپس, اور سر آج تک وہ آپ جا کے کسی متعلقہ آفیسر کو کہیں وہ وزٹ کر لیں, وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے جو فیصل آباد کا ہاکی اسٹیڈیم ہے.
تو برائے کرم متعلقہ جو افسران ہیں ان کو آپ ہدایت جاری کریں کہ اس ہاکی اسٹیڈیم کو رینوویٹ کریں, اس پہ پراپر, کیونکہ فیصل آباد سے سر آپ کو پتہ ہے سپورٹس کے حوالہ سے کبڈی ٹیم جو ہے آلموسٹ ساری فیصل آباد سے ہے, ہاکی کی آج تک جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ فیصل آباد نہیں پیدا کیے ہیں, اور اس کے علاوہ سر پورے پی پی 113 کی 17 یونین کونسلز ہیں, اس میں کوئی ایک پلے گراؤنڈ سر نہیں ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ وہاں پہ کچھ جگہ پڑی ہوئی ہے, سرکاری جگہ ہے, وہاں پہ ایک نرسری کا نام دیا گیا ہے, لیکن وہ ٹوٹل جگہ جو ہے وہ خالی پڑی ہے, وہاں پہ کچھ سپورٹس کے حوالہ سے کوئی گراؤنڈ کوئی اسٹیڈیم تعمیر کر دیا جائے تاکہ نوجوان نسل جو بیرا روی کا شکار ہو رہی ہے اس کو کھیلوں کے میدان ملیں اور ان کی مثبت سرگرمیوں کی طرف ان کی توجہ ہو تاکہ سپورٹس کے حوالہ سے کچھ بہتری ہو سکے. سر تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آپ کرنا چاہ رہے تھے ایک ایک کر کے؟ نہیں, پتہ کیا ہے, میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ممبرز بہت کم بولتے ہیں نا, اگر ان کا مائک آن ہو جائے نا, میری پرائرٹی ہوتی ہے کہ میں ان کو, چونکہ میں بھی بیٹھا ہوں تو میں بہت وہاں بول لیتا ہوں, تو میں نے اس لیے ان کی کیا. آپ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ, تو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں, منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ہمارا ایک عرصے سے توسا لیا پل کا مسئلہ چل رہا ہے, تو میں اس پر کئی دفعہ بجٹ کی کاپیوں میں ان کا نام اور بجٹ بھی مختص ہو چکا ہے, لیکن توسا لیا پل پر کسی قسم کا کام نہیں کیا جا رہا. یہ تقریباً 7 سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. ایک منٹ لا منسٹر صاحب, یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کر رہے ہیں, صرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا. جی کریں دوبارہ ذرا. حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو, 7 سالوں سے ایک پروجیکٹ ہے توسا لیا پل, جس کے بجٹ کی بکوں میں بھی اس کے لیے بجٹ مختص بھی ہو چکا ہے. تمام تر معاملات ہونے کے باوجود بھی توسا لیا پل عوام کے لیے کھولا نہیں جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ اس کو چلایا جائے اور اس پروجیکٹ کو فائنل کیا جائے. دوسرا, میں ایک خاص ضروری منسٹر صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کوہ سلیمان کا علاقہ, وہاں پر کئی جگہوں پر بہت بڑے بڑے پروجیکٹ آج سے 5 سال پہلے 3 سال پہلے بنائے گئے تھے, وہ موجود ہیں, بنے ہوئے ہیں, لیکن چھوٹے سے کچھ کاموں کی وجہ سے عوام الناس کے لیے وہ بند پڑے ہوئے ہیں. وہ اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں, جب ہم خود جاتے ہیں جا کر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. وہ صحراؤں کے اندر اور جنگلوں کے اندر وہ سارے کے سارے پروجیکٹ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, جس میں پورے تیار شدہ پل ہیں. تیار شدہ پل کوہ سلیمان کے علاقوں میں کئی جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں. منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ محکمے سے ان پلوں کے بارے میں رپورٹ لی جائے اور بات کی جائے. ایک ضروری بات, ایک وقت میں نا ایک ہی پوائنٹ ریز کرنا ہوتا ہے, باقی کل کر لیں. میں کل بھی فلور آپ کو مل جائے گا, باقی کل کر لیں. اب میں جو دوست رہ گئے ہیں وہ کل کر لیں. یہ کل آخری سیشن یہی ہوتا ہے, اور میں اس کو بڑی خوشی سے دوستوں کو ٹائم دیتا ہوں. تو چونکہ ٹائم ختم 30 منٹ ہوتے ہیں, 30 منٹ کے اندر ہی بات کرنی ہے. باقی جو رہ گئے ہیں وہ کل کر لیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع ملے گا. جی لا منسٹر. سر ویسے تو یہ نارمز نہیں رہے, لیکن I've taken all the notes اور نہیں وہ آپ کی وہ نہیں ہے. I think so this is my duty, کیونکہ the honorable members are sitting here, so I think so this is my duty to answer back in a very healthy and good debate کے ساتھ. سر سپورٹس کے بارے میں اقبال صاحب نے بات کی, اپنے حلقے کے بارے میں میرے خیال سے میجر صاحب اٹھ گئے ہیں, اور اگر ان کے بارے میں ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں, ایز یو رائٹلی سیڈ کہ سیکریٹریٹ بھی لکھ کے بھیجے گا. میں بھی انشور کرتا ہوں کہ جو سپورٹس کے معاملات کے بارے میں انہوں نے بھیجا, جو چیزیں وہاں پہ رہ گئی ہیں اور جو ایشوز ریزالو ہونے والے پہلے انشاءاللہ دیٹ شیل بی ڈن. رانا ارشد صاحب نے اس طرف سے اپنے بات کی, آئی شیل اپریشیٹ ہم کہ انہوں نے کہا کہ میرے یہ جو معاملات ہیں دیٹ شیل بی ڈن. اس کے بعد ورک صاحب نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر شیخو پورہ کے اوپر بات کی. آئی ہیو ٹولڈ ہم ٹو شیئر دا FIR نمبرز ود می, جو بھی ان کی اسپیسیفک جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم آفیشیل رپورٹ منگوا کر ڈیلیبریٹلی انشاءاللہ ود ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ انشاءاللہ وی ول سارٹ دیٹ آؤٹ. کمنگ نیکسٹ ٹو دیٹ سر,
انہوں نے کہا کہ جی انکریکٹ آنسرز کے بارے میں سر جیسے آپ نے بتایا obviously the chair has already told about this, لیکن رولز آف بزنس کے آگے اجاز شفیع رائٹ اباؤٹ اٹ کہ بڑا اسپیسیفکلی 43 کے اندر یہ اس کو بتایا گیا ہے کہ جی واٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. لیکن سر ہمارا کچھ ایسا میں یہ بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس طرف کے دوست ہوں یا اس طرف کے دوست ہوں, ہمیشہ سر جو بھی جب کوئی سوال آتا ہے تو پہلا جواب یہ ہوتا ہے جی جواب غلط ہے. میرے خیال سے اس نارم سے ہمیں باہر آ کے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اگر میرا حلقہ ہے تو سر obviously میرے سے بہترین پنجاب کا کوئی بندہ اس کو نہیں جان سکے گا. اگر ایز رائٹلی ہی سیڈ اگر ان کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی جواب جو ہے وہ محکمے نے غلط دیا ہے, لیکن تنقید بائے تنقید کر کے اس کا جواب نہ دیں. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی اس والے دوستوں کی طرف سے اور ادھر والوں کی طرف سے, آپ کی کوئی ریزرویشن ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں ایک ہیلدی ڈیبیٹ کے ساتھ, اس کے ایک پورے اس کی ہمیں لکھ کے دیں کہ سر اس نے یہ جواب غلط دیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر اپنی آواز اونچی اور ایکشنز کم کریں گے تو یو ول گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. ہم بھی سر سوالات جوابات کرتے تھے, لیکن ایک پراپر میکنزم کے ساتھ, ایک پراپر طریقہ کار کے ساتھ ہم سیکریٹریٹ کو جمع کرواتے تھے کہ اگر یہ سوال ہے, یہ ہمارا سوال نمبر ہے جز اے بے جیم ہے کے اندر یہ غلط ہے, میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں اور میرے خیال سے اگر یہ غلط ہے تو آئی مسٹ سے کہ میرے دوست اس بات کو ضرور اس کو اون کریں گے کہ ہمیں اس کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ اس متعلقہ وزیر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ہمیں اس کے نارمز لکھنے چاہیے کہ جی میرے حلقے کا یہ جواب غلط ہے اینڈ آئی ایشور یو سر وہ ٹھیک کروائیں گے. اور اگر کوئی وزیر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں تو سر obviously اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو سر پوری آپ لوگوں کے پاس بھی بہت لائک لوگ آئی ایم شور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یو آلویز مس تھنگس. اگر آپ یہ بول رہے ہیں یہ تو سر پھر مشین کا کام ہے, انسان تو پتلا ہے خطاؤں کا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جس کے پاس پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اب اس لحاظ سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمیں یہ چاہیے کہ دونوں کو بیٹھ کے آپس میں اس کو کلیکٹیولی دیکھ کے جو جواب غلط ہے ہم اس کا صحیح طریقے سے کریں. رانا شہباز صاحب نے جو چیف ویپ ہیں سر, انہوں نے احمد پور سیال کی بات کی کہ کچھ موٹریں چوری ہوئی ہیں اور کچھ ان کے اور معاملات ہیں جو وہاں پہ جرائم ہیں. سر میں کوئی پوائنٹ آؤٹ یا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے افسوس ہے سر کہ ہم نے منڈے کو ہی کلوز کیا ہے, لیکن چلیں اینی ہاؤ یہ ان سے مس ہو گیا ہوگا. اسی توجہ سے میں نے رانا صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, ہمارے آنریبل ممبر ہیں, مجھے یہ اپنی ایف آئی آر وغیرہ میرے ساتھ شیئر کریں گے اینڈ رانا صاحب انشاءاللہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو پازیٹیولی. اس کے بعد سر رانا صاحب کے بعد کھوزہ صاحب نے بات کی اپنی فنڈ ریزنگ چیریٹی اور سپورٹس کے بارے میں بھی, اس کا بھی جواب منگوا لیتے ہیں. پی پی 113 جڑا والا کی بات کی. اب سر اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کے ٹائم پہ وہ بنا اور اس میں ایسٹو سٹاف نہیں تھا. اگر وہ نہیں تھا تو سر وہ کیوں مس ہو گیا, یہ محکمے کو چاہیے کہ پراپر میکنزم کے ساتھ ان کو جواب دیں تاکہ اپنے حلقے کی عوام کو کلیکٹیولی اور کولیبریٹلی بتائیں کہ یہ جی اس ٹائم ہماری غلطی تھی, اس ٹائم اس کی غلطی تھی, ایک ہیلدی ڈیبیٹ کے ساتھ. اس کے بعد سر کیسرانی صاحب نے لاسٹ ڈیبیٹ کی جس کے بارے میں آئی ایم شیور کیسرانی صاحب از ون آف دا جینٹل مین جو ہمیشہ اپنے حلقے کی بات میرے سے آف دا کیمرہ اور ان دا کیمرہ ضرور کرتے ہیں. تونسا لئیہ والی پل کی انہوں نے بات کی, لیکن سر انہوں نے لائٹر نوٹ انہوں نے بڑی اچھی بات آج خود بھی کر دی کہ کافی زیادہ چیزیں جنگلوں میں بنی ہوئی ہیں. اب میں سی این ڈبلیو کے اندر ایک کافی چیزیں سر میں پوائنٹ پہ نہیں اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن کیسرانی صاحب نے مجھے 2-3 چیزیں بتائی ہیں جس کے بارے میں تونسا لئیہ پل کوہ سلیمان میں جو 3 سال سے جو وہاں پہ ہیں متعلقہ ایکسین ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. اگر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, ہائی ویز ہے تو ہائی ویز ڈپارٹمنٹ. میری ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ اس ہاؤس کی ایک ہم پرانے نارمز کو چینج کر کے ایک ایسی ٹریڈیشن بنائیں کہ جب ہم آؤٹ آف دا ہاؤس جائیں یا کوئی ہمارے میڈیا کے دوست بھی بات کریں تو ایک بڑا پازیٹیو میسج آئے. تھینک یو سو مچ. میں نے کہا سر یہ ان سب نے سوال کیے تو آئی شیل آنسر دس. تھینک یو جی. اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا. اب اجلاس کل بروز جمعرات 16 جنوری 2025 دوپہر 1 بجے تک ملتوی کیا جائے.